جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج استقبال رمضان کے عنوان سے بات چیت کریں گے، اور ماہ رمضان المبارک انشاءاللہ اگلے مہینے میں، اب تقریباً یہ مہینہ ہمارے پاس ایک ہے، مگر استقبال رمضان کو تھوڑا پہلے کرنے کی جو ریزن ہے، میری کوشش تو یہی تھی کہ بے شک ہم اس سے بھی پہلے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے۔ اس کا ایک سبب تو یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب آتا تھا تبھی سے شعبان اور رمضان المبارک کا تذکرہ فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے۔ جیسے کہ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ کا، شعبان میرا، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے اس حدیث مبارکہ کے اوپر، مگر اصل مقصد کیا ہے کہ مینٹلی پریپیئر کرنا اس مہینے کے لیے جب آنے والا ہے۔ اس کو آپ دنیا کی مثال میں یوں لے لیں کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی ایونٹ ہوتے ہیں، بڑے کوئی اوکیزن ہوتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی اہم موقع ہوتا ہے، کتنے پہلے سے ہم پلاننگ شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کو کوئی ہال بک کرنا ہے، بینکویٹ وغیرہ بک کرنا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم جتنا جلدی ایڈوانس میں بکنگ کر لیں تاکہ ہمارے ایونٹ کے ٹائم پہ اللہ نہ کرے یہ نہ ہو کہ کوئی چیز ہمیں اویلیبل نہ ہو، کسی قسم کی دشواری نہ ہو۔ پری پلان کر لیتے ہیں ہر چیز کو ایڈوانس میں، جتنا جلدی ہو جائے، اور جس کے لیے جتنا ایونٹ اہم ہوتا ہے وہ اس کی اتنی ہی پہلے سے پلاننگ شروع کرتا ہے، اتنی ہی پہلے سے اس کی تیاری شروع کرتا ہے۔ اہم نہیں ہوتا، اب ہماری اپنی روٹین کی لائف میں کئی چیزیں اہم نہیں ہوتی، پرواہ بھی نہیں ہوتی، جب وہ دن آئے گا دیکھا جائے گا، کیونکہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے اس بات کا، ٹینشن نہیں ہے، فکر نہیں ہے کہ وہ مس ہو جائے گا تو خدا نخواستہ کچھ برا ہوگا۔ تو یہ ایک احساس اور فیلنگ کی بات ہے کہ جو اوکیزن، جو چیز، جو ایونٹ آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کئی ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، ہم اپنے جب یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں، کالج میں ہم جاب کرتے تھے، تو جو ان کے بڑے گرینڈ پروگرام ہیں جس میں انہوں نے سب کیمپسز کو بلانا ہے، یا پورے ملک کے کالجز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، یا سم ٹائم کوئی انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے، دنیا بھر سے مختلف ممالک سے اس میں لوگوں نے شامل ہونا ہوتا ہے۔ آپ اپنے اسپورٹس کے پروگرامز کو دیکھ لیجئے، جب ورلڈ کپ یا کوئی اہم ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کوئی اہم میچ ہوتا ہے، تو کتنا پہلے سے سب اس کی پریپریشن میں لگ جاتے ہیں، ہر کوئی ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہر کوئی کام کاج اس پہ کرنے لگتا ہے، اور اس کو جتنا زیادہ وہ سمجھتے ہیں کہ سکسیسفل ہوگا، جتنا زیادہ اس سے ان کو فائدہ ملے گا، بیسک جو پوائنٹ ہے، اتنا ہی وہ اس پہ انویسٹ بھی کرتے ہیں، اتنا ہی وہ اس کے لیے ایفرٹ بھی ڈالتے ہیں۔ اگر انہیں پتا اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کبھی اتنی محنت نہیں کریں گے۔ تو آپ اپنی روٹین لائف میں اپنی جو زندگی کے معمولات ہیں ان سے ہی لرن کرتے ہیں نا، ان میں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مہینہ کیسا تھا، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارا لائف سٹائل، ہمارے انٹرسٹ اس دور میں کافی مختلف ہیں جب ہم کمپیئر کریں کہ عہد رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کیا چیزیں اہمیت رکھتی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کی ترغیب دی، کن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی اصل دین کیا تھا، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے وہی چیز امپورٹنٹ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امپورٹنٹ تھی۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھیے کہ یوں تو پورے سال ہی صحابہ کرام انتظار فرماتے تھے ماہ رمضان کا، ہمیں بھی، آپ کو بھی اکثر کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو چائلڈہڈ تھا، ہم عید کا انتظار کرتے تھے، ہم رمضان المبارک کا بھی انتظار کرتے تھے، بیسیکلی سحری کو ہم انجوائے کرتے تھے، سب کا سحری میں اٹھنا، اور کچھ ہمارے جو کلچرل فوڈز ہوتے ہیں ان کو بھی ہم انجوائے کرتے تھے، اس طرح سے کھانا بنے گا، یہ روٹین ہوگا، سب اٹھیں گے، سب ایک ساتھ، یہ سب سے انٹرسٹنگ اس میں بات ہوتی تھی کہ سب ایک ساتھ کھانا کھاتے، سحری ایک ساتھ سب کر رہے ہیں، افطار سب ایک ساتھ کر رہے ہیں، جبکہ پورے سال میں روٹین تھوڑا ڈفرینٹ ہے، جس کا جو روٹین ہے اس حساب سے وہ لنچ کر رہا ہے یا ڈنر کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ دلچسپی کا باعث لگتی تھی۔ قرآن پاک کی جو تلاوتوں کا اہتمام ہوتا تھا، صلاۃ التراویح کا جو اہتمام ہوتا تھا، یہ سب ایکٹیویٹیز دورہ قرآن پاک ہوا کرتے تھے، تو سب کا ایک انتظار رہتا تھا، خوشی ہوتی تھی۔
پھر اور تھوڑے سے پیچھے بچپن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو عید کے کپڑے بنتے تھے اور عید کے جو سب سے ملاقاتیں ہوتی تھی وہ سب بھی ہمیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی تھی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کے لیے جو چیز اہم ہے ادروائز نو پرابلم، جب آئے گا رمضان مبارک دیکھا جائے گا. لیکن اگر آپ کے لیے وہ اہم ہے تو پھر آپ کو پہلے سے پلان کرنا پڑے گا، تیاریاں کرنا پڑیں گی، جس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں نا استقبال رمضان، ویلکم کرنا پڑے گا اس کو بہت زیادہ خوش دلی کے ساتھ اپنانا ہوگا، اس کا 100% بینیفٹ حاصل کرنا ہوگا. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ترغیب شروع فرما دیا کرتے تھے، خاص طور پر شعبان میں. جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا، یوں کہہ لیجئے کہ فرسٹ شعبان کہہ لیجئے یا سیکنڈ شعبان کہہ لیں، کہ آغاز میں بگننگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان کیا کرتے تھے. اور یہ حدیث مبارکہ ہر سال ہم سناتے ہیں، ہر سال ہر شخص اس کا تذکرہ کرتا ہے. میں صرف اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگی والا مہینہ آ پہنچا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ 29 دن کے بعد آئے گا، بلکہ فرمایا سمجھو کہ آ پہنچا ہے. اور آپ نے اس مہینے کی فضیلت پہلے بیان کی کہ وہ ہے کیا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور اس ماہ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو نفلی ہوگی اس کا اجر و ثواب فرض کی ادائیگی کے برابر اتنا زیادہ بڑھا کر عطا کر دیا جائے گا. اور جو فرض ہوگا 40 سے لے کر 70 گنا تک اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جائے گا. اور اس ماہ کو ایک حدیث مبارکہ میں عشرے بھی بیان فرمائے. تقریباً 30 دن ہے، یہ 29 ہو سکتے ہیں اور 30 ہو سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اہمیت بیان فرمائی. بعض لوگ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دینا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے نجات کا ہے، کیونکہ ڈیبیٹ ہوتی ہے نا حدیث مبارکہ کے پورے کانٹینٹ پہ. تو یہ مقصد ہے کہ یہ پورا ہی پورا مہینہ رحمت ہی رحمت ہے، فضیلت ہی فضیلت ہے، پورا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، پورا مہینہ دوزخ سے آزادی کا مہینہ ہے. مگر مخصوص دعائیں 10 شروع کے دنوں میں پڑھی جاتی ہیں، اگلے 10 دنوں میں، پھر اس کے بعد 10 دنوں میں. تو بیسیکلی کوئی فرق نہیں ہے، پورا مہینہ ہی افضل ہے، پورا مہینہ ہی مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ وہ جانتے ہیں خلق الانسان ضعیفا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ انسان کو میں نے ضعیف پیدا کیا ہے، ضعف میں ہے یعنی وہ کمزور ہے. اگرچہ ماہ رمضان کی فضیلت بے پناہ ہے، روزے میں ہیلتھ بینیفٹ بھی لاکھوں کروڑوں ہیں، روزے میں روحانی ترقی اور پاکیزگی کا بھی بہت زیادہ حاصل کرنے کا موقع ہے. اس کے باوجود چونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس اجر و ثواب کو سمیٹنے کے لیے، اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، اپنی روح کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے، اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ ایک پورا سال دیتے، ایک مہینہ صرف دے دیا. یعنی سال بھر، زندگی بھر وہ پریکٹس، وہ مشق کرنا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے قدرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مہینہ ہے تمہارے پاس. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کا امپیکٹ تھوڑے ٹائم پہ کرنے کے باوجود رہتا ہے. روٹین میں، لائف میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ساتھ ساتھ ان کا بینیفٹس، آپ کی کئی وائٹامنز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا انٹیک، جیسے وٹامن ڈی ہے، سٹور نہیں ہوتا نا باڈی میں، آپ کو لیتے ہی رہنا پڑتا ہے. کئی وائٹامنز، منرلز ایسے ہیں جو آپ کو ڈیلی بیسس پہ لینے پڑتے ہیں کیونکہ باڈی ان کو پریزرو یا سٹور نہیں کرتی. اور کئی ایسے، اب آپ اس کے برعکس آپ یہ کر لیتے ہیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ یہ جو شارٹس وغیرہ لگواتے ہیں وہ 6 منتھس تک انف ہو جاتے ہیں، 3 منتھس تک انف ہو جاتے ہیں، 1 سال تک انف ہو جاتے ہیں. سم ٹائم ہم بچوں کو ڈی وارم کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بھائی 6 مہینے میں ایک دفعہ آپ نے کر لیا بہت ہے، آپ کو ڈیلی یا ویکلی نہیں کرنا. تو لائف میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر وقت ضروری ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے ایئرلی یا 6 مہینے یا 5 سال یا 3 سال میں کر لیا تو آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے.
اب یہ جو میں نے مثالیں دی سے ہزاروں مثالیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی. تو یہ خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنا دیا کہ سال بھر کا ایک مہینہ باقی 11 مہینوں کے لیے کافی ہو گیا. پھر انشاءاللہ امید ہوتی ہے زندگی رہی تو اگلا سال پھر آئے گا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے رحمت سے ہمیں موقع ملے گا. تو یہ خیال رکھیں کہ یہ خوش نصیبی اور سعادت کا مہینہ ہے. یہ نہیں کہ بس آتا ہی ہر سال. میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے کتنے رمضان مبارک دیکھے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ پھر ایک سال ہمیں رمضان مبارک کا مل گیا، پھر ہماری زندگی نے ہمیں مہلت دی. اور یہ کانسیپٹ کہ زندگی اگر زیادہ ہو اور عمل خیر کی توفیق ہو تو بیسٹ ہے، اور اگر زندگی بڑھتی جائے، عمر بڑھتی جائے، زندگی آپ کی لمبی ہوتی جائے اور اللہ نہ کرے گناہ بڑھتے جائیں تو یہ کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا وبال ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جائے گی گناہ بڑھتے جائیں گے. تو ہم مومن ہیں، ہمارا کام، ہمارا نظریہ، ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ انشاءاللہ جو زندگی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ایک بار پھر اللہ نے ہمیں توبہ کا موقع دے دیا، ایک بار پھر نیکی کا موقع دے دیا. ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ جمع کر لیں، کچھ سمیٹ لیں، ہماری غفلتیں دور ہو جائیں. ایک ایوریج اسٹوڈنٹ پورے سال محنت نہیں کرتا، مگر جب ایگزام سر پر آتے ہیں تو اس کو ریگریٹ کرتا ہے، وہ اس کو افسوس ہوتا ہے، ریئلائز کرتا ہے کہ ہائے کاش میں نے تھوڑی سی توجہ دے لی ہوتی، تھوڑا سا احساس کر لیا ہوتا. اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، میں نے وقت کو ضائع کیا. اور کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جنہیں بالکل احساس نہیں ہوتا. پھر جب نتیجہ نکلتا ہے، جب ان کا فیوچر خراب ہوتا ہے، جب ان کی لائف خراب ہوتی ہے، وہ لیٹر آن ریگریٹ کرتے، پھر ان کو وہ لنک کرتے کہ فلاں وقت ہم یہ کام کر لیتے تو یہ نتیجہ نہ نکلتا. تو جیسے ہر انسان کی اپنی سوچ کا انداز ہے، اسی طرح سے ایز اے ہیومن، ایز اے مسلم، ہماری بھی مختلف سوچیں ہیں، مختلف نظریے ہیں، مختلف ہمارا انداز ہے. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایک سال، ایک مہینہ ہمیں اور عطا کیا کہ ہم آپ کو راضی کر لیں. ہم میں سے اگر کسی شخص کو، یعنی یہی تو بات ہے کہ جب ہم دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے، ہم جنت کو دیکھ لیتے، ہم دوزخ کو دیکھ لیتے، ہم یوم آخرت کو دیکھ لیتے، تو ہم میں سے کون انکار کرتا؟ علم غیب اسی لیے تو افضل ہے، دیکھ کر سب مانیں گے، غیب پہ ماننا جو ہے وہ اہم ہے. تو اس لیے ہم یہ سوچ کر پھر اللہ کی شکر گزاری کریں گے، اور ہر سال، ہر آنے والے سال ہمیں پہلے سے زیادہ ایفیشینٹ ہونا پڑے گا، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. یہ سوچ کر ایک اور موقع مل گیا. زندگی میں کتنے لوگوں کو ایک اور موقع ملتا ہے؟ کتنے مجرموں کو موقع ملتا ہے؟ کتنے لوگوں کو وارننگز ملتی ہیں جب کوئی بڑی بڑی کوتاہیاں کرتا ہے، مسٹیکس کرتا ہے، یا قانون شکنی کرتا ہے، یا کرمنل آفینس کرتا ہے. گورنمنٹ یا ادارے یا آفیسز یا مالکان ان کو کتنے چانسز دیتے ہیں؟ یہ سب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ ہمیں ہر سال عطا فرما رہے. وہ سال گزر گیا، پھر ایک اور سال مہلت دی کہ شاید یہ اب پلٹ جائے، شاید اب میری طرف آ جائے. یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے کام ہے، یہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ نہ کرے لیکن کبھی اگر آپ بیڈ باؤنڈ ہوئے ہوں، کبھی آپ بیمار ہوئے ہوں، کبھی آپ بیڈ ریسٹ پہ گئے ہوں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کا نظام تو رکا ہی نہیں. لیکن اس سے پہلے تک ہمارا امپریشن یہ تھا کہ ہمارے بغیر بہت سے کام نہیں ہو سکتے، ہمارے بغیر سم ٹائمز تو لگتا ہے دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. لیکن جب ہم کسی نہ کسی وجہ سے اس سسٹم سے نکل جاتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام تو ہو رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، صبح بھی ہو رہی ہے، شام بھی ہو رہی ہے، وہی 24 آور کا دن ہے، کسی کا کوئی کام نہیں رکا. کسی نے ہماری وجہ سے زندہ رہنا نہیں چھوڑ دیا، کھانا نہیں چھوڑ دیا، پینا نہیں چھوڑ دیا، ہنسنا نہیں چھوڑ دیا. تو جنرلی انسان اتنا غافل ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ بس یہ سارا کا سارا کائنات کا نظام میرے کاندھوں پر ہے، کسی ادارے کا نظام میں نے سنبھالا ہوا ہے، گھر کا نظام میں نے سنبھالا ہوا ہے. ہر شخص کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اچھا ریپلیسمنٹ ملے یا برا ریپلیسمنٹ ملے، کام تو چلتے ہی رہتے. ہوتا ہے، مطلب بڑے بڑے قابل آئے اور گئے،
لیکن نظام بہرحال چل رہا ہے. تو اسی وجہ سے ہم یہ سوچ لیں اور جان لیں کہ دنیا کا کام تو رکے گا نہیں. میں یہ سوچوں کہ میری آخرت کے لیے میں نے کیا تیاری کی, کیا فکر کی. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں, شارٹ کٹ ہے ماہ رمضان مبارک, کہ جو چیزیں آپ پورے سال نہیں کر سکے 1 مہینے میں کر لیجئے. اس ماہ میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. اور یہ جو فرمایا نا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, دوزخ کے بند کر دیے جاتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ نکال لیا کہ شاید جیسے ہم کہتے بھی ہیں اس مہینے میں جو مر جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا کیونکہ دوزخ کے دروازے بند ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت حاصل کرنے کی تگ و دو کرو. اللہ کی رحمت پوری کی پوری متوجہ ہے تمہاری طرف. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے, آسانی دی ہوئی ہے. چھوٹی سی نیکی کر کے, مقصد اس کا یہی ہے. یہ نہیں کہ کوئی کافر گناہ گار مر جائے گا تو بغیر حساب کتاب کے وہ کیونکہ ماہ رمضان تھا تو جنت میں چلا جائے گا کیونکہ دوزخ کے دروازے بند تھے. ہر چیز کی کوئی حکمت ہے, کوئی سمجھانے کا فرمانے کا مقصد ہے. تو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے آسان کر دیا ہے نیکی کو. یہ ویزا کے پروسیس ہوتے ہیں, پروسیس ویزا کے جو ہیں, ظاہر ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں سے گزرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. جب انہوں نے بلانا ہوتا ہے اپنے کنٹری میں, انکریج کرنا ہوتا ہے, جو بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں, فائنینشیل مقاصد ہوتے ہیں, ان کو مین پاور چاہیے ہوتی ہے یا ان کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, تو وہ اپنے رولز ریگولیشنز کو, لاز کو ایزی کر دیتے ہیں. پروسیس تو ہوتے ہیں سب لیکن آسان ہو جاتے ہیں. اور جب ان کو ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اس کو بہت زیادہ سخت اور ٹف بنا دیتے ہیں. تو اس صورت میں آپ یہ کہیں گے اب آج کل تو بھائی بڑی آسانی ہے, جو بھی اپلائی کر رہا ہے اس کو ویزا ملے جا رہا ہے. تو وہ والی بات ہو جائے جنت کے دروازے جیسے کہ کھلے ہوئے. تو کہنے کا مقصد تھا کہ اس پروسیجر سے تو گزر رہے ہیں سب مگر ایزی کر دیا. تو میرے رب نے بھی جنت کے حصول کا جو پروسیجر تھا وہ آسان فرما دیا کہ تم اگر ولنگ ہو, اگر تم جنت پانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت زیادہ آسان ہوگا, تم جنت حاصل کر سکتے ہو. تو یہ خیال یہاں پر رکھا جائے گا کہ ہم اس کی قدر کریں. ہم سموسے پکوڑوں کے چکر سے نہیں ابھی تک نکل سکے. ہمارے لیے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی, اسپیشلی برے صغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں, ان کے لیے یہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے. اور ایسے بہت سے لوگوں کو ہم پرسنلی وٹنس کرتے ہیں جو روزے بھی نہیں رکھتے مگر سحری اور افطاری کا بھرپور اہتمام کرتے ہیں, اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جسم کو تو کیڑوں نے کھا لینا ہے, جسم تو ختم ہو جائے گا, قبر میں کچھ بھی نہیں بچے گا جسم کا, وہ مٹی بن جائے گا. جس کو ہم آج اتنے کھلا رہے ہیں اور جس کے لیے ہم سارے جرائم کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں, جس کے لیے ہم سنتوں کی پامالی معاذ اللہ نافرمانی کر رہے ہیں, یہ جسم تو کیڑوں کی خوراک ہے. اصل زندگی جو ہے وہ یہ کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا کیا. ہم دنیا کے بینک بیلنسز اور پراپرٹی کو بڑھانے کے لیے تو ایفرٹ کرتے ہیں. یہاں میرا مقصد یہ کہنے کا نہیں ہے کہ آپ فقیری اختیار کر لیں, کمانا چھوڑ دیں, محنت نہ کریں, ترقی نہ کریں, اچھی فیلڈز میں نہ جائیں, اپنے بزنس کو گرو نہ کریں. ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ جیسے دنیا کے لیے آپ سمجھدار ہیں اور دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, برے وقت کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی سیونگز ہونی چاہیے, ہمارے پاس بیماری یا بڑھاپے کے لیے سیونگز ہونی چاہیے. باقی زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں, مگر کوشش ہوتی ہے. تو کیا ہم آخرت کے لیے نہیں سوچتے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ تو اسی وجہ سے آخرت کے اوپر فوکس کرنے کے لیے ہم دنیا کے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں. فکر معاش, فکر روزگار ہے, بچوں کی ذمہ داریاں ہیں, گھروں کی ذمہ داریاں ہیں, جو تبلیغ میں مشغول ہیں ان کے لیے اپنے جو فالوورز ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں, عوام کی ذمہ داریاں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ہی بڑی آسانیاں عطا فرما دی اور فرمایا کہ تم پورے سال تو اتنا فوکس نہیں کر سکتے, صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہو, جو باقی بیسکس ہیں وہ کرتے ہو, ماہ رمضان مبارک میں زیادہ عبادت کر لو.
اس کے دن بھر روزہ رکھو، اس کی راتوں میں قیام کرو، نفلی عبادتیں کرو، قرآن پڑھو، قرآن سنو۔ ماہ قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ماہ رمضان ماہ قرآن ہے، اس میں ہم نے اپنے تعلق کو قرآن سے، اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے اور جوڑنا ہے۔ اور اس میں جو بار بار ہم یہ گزارش کرتے ہیں، دہائی دیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ایک ذہنی نظریہ بن گیا ہے کہ میں نے کتنے قرآن پڑھے، آپ نے کتنے ختم کیے، 3 کیے، میں نے کتنے کیے، 4 کیے، اس نے کتنے کیے، 5 کیے، یہ بھی ایک رسم ہم نے بنا کر رکھ دی ہے۔ یہ بالکل میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنے قرآن تلاوت کیے، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے کتنا سمجھا، کتنا جانا۔ ایک عجیب و غریب ہمارے مائنڈ بن چکے ہیں کہ پڑھنے کا ثواب ملے گا، پڑھنے کا ثواب۔ بھائی پڑھنے کا ثواب اسی لیے رکھا تھا کہ اللہ کے کلام کو آپ سمجھ رہے تھے، آپ بار بار اس پیغام کو سن رہے تھے، اللہ کے فرمان کو سن رہے تھے، آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے کیا حلال کیا ہے، آپ سن رہے تھے کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے، اس لیے ثواب مل رہا تھا۔ مگر وہ ایسا مائنڈ، بہت سالوں سے یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کمپٹیشن، یہ ریس مت لگائیے کہ آپ نے کتنے سپارے ختم کیے اور کتنے قرآن پاک پڑھے۔ یہ قرآن فہمی کا مہینہ ہے، اس میں آپ یہ سوچیں جتنا مجھے اس دفعہ توفیق ہوئی میں سمجھ کے پڑھوں گی۔ سمجھنے میں سب سے اہم جو ہے وہ گرامر اور تجوید بھی نہیں ہے، وہ بعد میں ہے۔ سب سے اہم ہے اللہ کے پیغام کو سمجھنا۔ جنہوں نے تقوی والوں نے گرامر سیکھی، تجوید سیکھی، زبان کی مہارت حاصل کی، اگر انہوں نے آپ کے لیے ترجمہ آسان کر دیا ہے تو آپ اس ترجمے کا فائدہ اٹھائیے، اس کو پڑھیے، اس پر غور و فکر کیجئے، تو یہ آسانی ہو جائے گی کہ قرآن پاک سمجھیں گے، سنیں گے، تبھی یہ ماہ قرآن کہلائے گا۔ بغیر سوچے سمجھے پڑھتے جا رہے ہیں، 1400 سال گزر گئے، آج بھی امت کے اندر وہ جذبہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، مگر بعد میں آہستہ آہستہ جب عربیوں سے اجمیوں میں قرآن پاک گیا، جن کی لینگویج عربی نہیں تھی، تو ان کو کسی نہ کسی طرح مائنڈ میں یہ میسج ڈال دیا گیا یا انہوں نے بٹھا لیا اپنے دماغ میں کہ بس ہم پڑھتے جائیں گے، سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم نے تو سنا ہے یہ وہ زبان، یہ وہ کلام ہے کہ جس کو بغیر سمجھے بھی پڑھنے کا ثواب ہے۔ اب ایسی باتوں سے ان کو اور ایک حوصلہ ملتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس صحیح ہے، پڑھنے کا بہت ثواب مل رہا ہے۔ کتنا سمجھانے کی کوشش کریں، بس وہی بات ہے کہ جس کو اللہ ہدایت عطا فرما دے، ہم صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس پہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیوں کا حکم تھا، یا الف لام میم کہنے پر جو 300 نیکیوں کا حکم تھا، وہ سمجھنے کی وجہ سے تھا۔ دیکھیے نا وہ لوگ کون تھے جو قرآن کو سمجھتے تھے، ان کو یہ بشارتیں دی گئی تھی کہ یہ اتنا پیارا کلام ہے۔ کوئی کہانی کی کتاب بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتی، انسان وہ بات سننا ہی نہیں چاہتا جو اس کو سمجھ نہ آ رہی ہو۔ تو یہ بات ابھی بھی کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، مگر یہ لیٹ ہو جائے گا اگر ہماری زندگی نہ رہی تو۔ اور زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالی جانتے ہیں کون کتنا جیے گا، ہم تو بس شکر ہی کر سکتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہے، امید ہو رہی ہے کہ چلو الحمدللہ شاید اس سال ایک اور دفعہ ہمیں موقع ملا ہے اللہ کے قریب آنے کا، قرآن سننے کا۔ اور یہ جو دورہ قرآن پاک ہے جو ہم انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں جس کا، یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرض ہے، قرآن میں حکم ہے قرآن کو سمجھنے کا، پڑھنے کا، اس پہ غور و فکر کرنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان مبارک میں جتنا پورے سال میں قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے اس کا اعادہ فرماتے تھے، اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے ریویژن، کہ وہ سارا دہرایا جاتا تھا دوبارہ، تاکہ دل و دماغ میں سننے والوں کے، پڑھنے والوں کے اچھی طرح اتر جائے۔ اور یہی قرآن پاک کا جو خاص وصف ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، اس کا حق ہے کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ تو پیاری بہنوں سے گزارش ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے
جن کا روزہ نہیں ہوتا یا جو قضا کر رہے ہیں روزے یا جو روزوں کے بجائے فدیے دے رہے ہیں، تو وہ بھی بس یہ بالکل نہ سمجھیں کہ بس ہمارا کوئی ایسا اب خاص نہیں رہا، ہماری رسپانسبلٹی نہیں رہی. یوں سمجھیے آپ روزہ دار ہیں، روزہ داروں کی طرح ایفرٹ کریں. بعض بہنیں سوال کرتی ہیں، بعض بھائی سوال کرتے ہیں کہ جو روزے نہیں رکھ رہے تراویح کے لیے ان کے کیا حکم ہے؟ تو تراویح تو نفلی عبادت ہے، بے پناہ اجر و ثواب ہے اس کا. تو جو روزہ نہیں بھی رکھ رہا وہ بھی تراویح کی نماز پڑھے گا، صلاۃ التراویح پڑھے گا، یہ نفل پڑھے گا تو یقینی طور پر اس کو اجر و ثواب نصیب ہوگا. اور جب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے اس کے دن میں روزہ رکھا ایمان اور احتساب کی نیت سے، دن میں روزہ رکھا اور راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ ایوری ایئر آپ کو کہا جا رہا ہے. جیسے گھروں کو آپ کلین کرتے ہیں نا، ایوری ایئر رینوویشن کراتے ہیں، کچھ لوگ پینٹ کرواتے ہیں، کچھ فرنیچر چینج کرتے ہیں، کچھ کارپٹس چینج کرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک دم پرانی چیز غائب، نئی صاف ستھری آ گئی، یا میلی غائب ہو گئی، صاف آ گئی. سے ہر سال ہم بھی اپنے قلب کو پاک کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں، اپنی روح کو پاک کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے فرمایا ایمان اور احتساب کی نیت سے. یعنی ایمان اور احتساب کی نیت سے مطلب یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے سب کیا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے. بھائی اب سب سوچیں گے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تو چلو میں بھی رکھ لوں. سب روزہ رکھ رہے ہیں تو کیسا عجیب لگے گا، سوچیں گے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا. تو یہ احتساب نہیں ہے. ثواب کی نیت سے جو کام کیا جائے، اس پر ایمان ہو، اللہ پر بھروسہ ہو، اس کے حکم پر بھروسہ ہو، تو پھر اس کا اجر آپ کو ملے گا. تو اس حساب سے جو شخص فدیہ دیتا ہے، جو شخص قضا کرتا ہے، تو وہ روزے کا تو اس کا ہو گیا بدلہ، روزہ تو ہو گیا اس کا. فدیہ دینے کی وجہ سے سمجھیے روزہ رکھ لیا اس نے. قضا کرنے کی وجہ سے کہ نیت ہے تو سمجھیے کہ انشاءاللہ اس کا روزہ ہی ہے، کیونکہ اس نے نیت کی ہے قضا کی. اب رہ گیا تراویح والا پارٹ، نفلی قرآن پاک پڑھنے اور سننے والا پارٹ. تو وہ آپ اس میں شامل ہو جائیں، کثرت سے تلاوت قرآن پاک کریں، وظائف پڑھیں، ذکر کریں اللہ کا، دعائیں جو مسنون ہیں ماہ رمضان المبارک کی خاص طور پر ان کا اہتمام کریں. یہ مت سوچیے آپ روزہ دار نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو روزہ دار ہی سمجھیں. تو یہ بیسک چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ جو لوگ پیشنٹ ہیں، بیمار ہیں، کیونکہ بالغ، آزاد، عاقل، صحت مند مسلمان عورت اور مرد دونوں پر، یعنی مرد و خواتین پر روزہ فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پچھلی شریعتوں امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو. پتہ چلا کہ روزے کوئی نئی عبادت نہیں ہے. ہر شریعت میں جتنے انبیاء تشریف لائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان انبیاء کے ابتدا سے چلے آ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹرمز، کنڈیشنز، جو پروز اینڈ کونز ان کے وضاحت کر دیے، وہ ہمارے لیے ایک ایڈیشنل انفارمیشن ہے جو ہمیں نہیں پچھلی شریعتوں سے مل رہی. مگر یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ کلیئر ہے کہ یہ عبادات کوئی اسلام نے نہیں فرض کی. یعنی یہ اس شریعت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں مشروع نہیں ہوئی ہیں، یہ شروع سے ہی تھی. اور اسلام بھی کوئی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کا دین نہیں ہے، یہ بھی شروع سے ہی تھا. یوں سمجھ لیجیے آدم علیہ السلام سے یہی مذہب تھا. تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس وجہ سے کلیئر ہو گیا کہ پچھلی شریعتوں میں بھی روزے فرض تھے، بس ہم پر پورے مہینے کے فرض کیے گئے. اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، لوگوں پر تو 1 یا 2 روزے فرض تھے یا 3 روزے فرض تھے، ہم پر پورے مہینے کے فرض ہو گئے. اور اس کا دوسرا اینگل یہ ہے کہ لوگوں کو تو 1، 2، 3 دنوں کے لیے یہ فضیلتیں، یہ شارٹ کٹس، یہ آسانیاں، یہ بینیفٹس ملے تھے، ہمیں پورے مہینے کے لیے مل گئے. یعنی وہ فیسلٹیز، وہ رخصتیں،
وہ آسانیاں جو لوگوں کو چند دنوں کے لیے ملی تھی، ایامن معدودات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پورے مہینے کے لیے عطا فرما دی. کسی ایک دن کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دوسرے دن اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، دوسرے دن نہیں کر سکتا تیسرے دن کر لے، تیسرے دن نہیں تو چوتھے دن، پورا مہینہ آپ کے پاس موجود ہے. اس انداز سے سوچیں. دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی آفر ہے ڈسکاؤنٹ کی، اب بعد میں پتا چلتا ہو ختم ہو گئی وہ آفر. ہائے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو اس وقت بیمار تھے، ہم تو موجود نہیں تھے، اس لیے ہم نے اس آفر کا فائدہ نہیں اٹھایا. اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں بھائی یہ تو پورے مہینے تک ہے، پھر آپ سوچتے ہیں ہاں ہم تو اب ایزیلی مینج کر سکتے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ یہ ایک مہینے کے لیے، ایک دن کے لیے نہیں ہے. تو یہی معاملات اپنے دنیا سے سمجھا کریں دین کو، کیونکہ دنیا اور دین کوئی الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ہیں. تو اس لیے جو لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، اب ان کی بات کر لیتے ہیں. یہ دین فطرت ہے. یہ میرا جملہ میں جب سے میں نے تبلیغ شروع کی ہے، میں بہت ماشاءاللہ اب تو میں دیکھتی ہوں اور بھی لوگ بولنا شروع ہو گئے. پہلے جب میں بولتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہی بات کرتی رہتی ہیں. اسلام دین فطرت ہے. جب آپ یہ جملہ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ کی بہت سی کیوریز سالو ہو جائیں گی، بہت سے پزل سالو ہو جائیں گے، آپ کو بہت سے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ واقعی فطرت کے مطابق ہے. یہ ہر حکم بھی فطرت کے مطابق ہے، ہر پابندی بھی فطرت کے مطابق ہے، ہر جو رخصت ہے، جو آزادی ہے، جو آسانی ہے، وہ بھی فطرت کے مطابق ہے. جس نے اس جملے کو نہیں سمجھا تو پھر وہ دین کی وہ شکل بنا دے گا کہ کوئی اسلام کے قریب بھی نہیں آئے گا، جو آج کل ہو بھی رہا ہے. جو ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، انہوں نے نہ دین کو سمجھ کر اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا ہے. جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے یہ بات. سنت مبارکہ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ دین کو آسان بناؤ، لوگوں کو دین کے قریب لاؤ، بجائے اس کے کہ ان کو دین سے دور کر دو، بھگا دو، متنفر کر دو. تو یہ خیال یہاں رکھنا ہے کہ اب دوسرا آپشن چونکہ فطرت ہے، کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے. روزہ تو ایک ایفرٹ تو ہے نا. یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی کچھ نہیں ہوتا. اگر کچھ نہ ہوتا، بھوک نہ لگتی، پیاس نہ لگتی، تکلیف نہ ہوتی تو پھر اس کا ثواب کیوں تھا، اجر کیوں تھا؟ پھر تکلیف ہوگی، بھوک برداشت کرنی پڑے گی. ہمیں عادت ہے، کوئی 5 میلز لیتا ہے، کوئی 3 ٹائمز کھانا کھاتا ہے، بیچ میں کوئی ریفریشمنٹس لے لیتے ہیں، جنک فوڈ کھاتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے رہتے ہیں، پانی پیتے رہتے ہیں، لیکوڈز وغیرہ، سافٹ ڈرنکس وغیرہ پیتے رہتے ہیں، بہت سی اور جو انسانی ضروریات ہیں. تو اس کو روکنا ہے ایک سرٹن ٹائم تک، سحری سے لے کر غروب آفتاب تک. یعنی جب سحر کا وقت ہوتا ہے، یعنی فجر کا وقت جب ہوا، فجر سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دیں گے، اور جب تک سن سیٹ نہیں ہو جاتا، شام نہیں ہو جاتی یا رات نہیں ہو جاتی، تب تک روزہ نہیں کھولا جا سکتا. پابندی ہو گئی، آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے مگر آپ کو کھانا جائز نہیں ہے، الاؤ نہیں ہے. تو یہ تکلیف ایک ہے. اب جو بیمار ہے اس کے لیے، نارمل ہیلتھی بندے کے لیے بھی ایفرٹ ہے، لیکن جو بیمار ہے اس کا مرض بڑھ سکتا ہے. اگر وہ میڈیسن لیتا ہے، ٹریٹمنٹس لیتا ہے، تو وہ دوائی نہیں لے سکے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی. اگر کوئی سفر کر رہا ہے، مسافر ہے، اس کے لیے بہت سی دشواریاں ہو جائیں گی. ہمارے ہاں ٹائم زون ڈیفرنٹ ہو جاتے. اللہ کے بندے سمجھتے نہیں ہیں، اوہو یہاں سے روزہ رکھا ہے تو کہاں کھولنا ہے، وہاں سحری ہوگی تو یہاں افطاری ہوگی. سمپل ایک رولنگ تھی، بجائے ان چکروں میں پڑنے کے قضا کی نیت کریں. اگر آپ کا ٹائم زون ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے روزہ رکھ کے ٹریول کرنے میں، تو اس کا رخصت کا فائدہ اٹھا لیں. تو یہ کہنے کا مقصد تھا کہ کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مسافر بھی ہو سکتا ہے. اب وہ کیا کرے؟ اللہ نے تو فرما دیا روزے فرض ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزادی بھی عطا فرما دی، رخصت بھی دے دی کہ جو تم میں سے کوئی بیمار ہے اور سفر میں ہے، دونوں جو مریض ہیں اور جو مسافر ہیں، وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لیں. یعنی گنتی جتنے روزے اللہ نے فرض فرمائے تھے، 3 چھوٹے تھے،
6 چھوٹے تھے، 10 چھوٹے تھے، یا پورے مہینے کے روزے چھوٹ گئے تھے؟ یا آپ نے خوشی سے اور جان بوجھ کے نہیں چھوڑے، یا آپ نے اپنے سستی یا اپنے نفس کی خواہش کے لیے نہیں چھوڑے، بلکہ آپ نے مجبوری کی وجہ سے چھوڑے۔ تو اب حکم کیا ہے کہ جب آپ یہ سچویشن، یہ مجبوری، یہ تکلیف، یہ مصیبت، جب یہ ختم ہو جائے، یہ سچویشن نارمل ہو جائے، آپ اپنے روزوں کی گنتی کو پورا کر لیں، سفر ختم ہو جائے، مرض چلا جائے، تو وہ باقی دنوں میں آپ روزے رکھیں گے جب ماہ رمضان نہیں ہوگا، لیکن ثواب ماہ رمضان مبارک کی طرح ہی انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ یہ رخصت اللہ نے عطا فرمائی۔ کسی کو یوں بھی نہیں کہنا چاہیے وہ بات تو نہیں بنے گی نا، ایسی یہ آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ اجازت دیں اور پھر پورا نہ دیں۔ اب آپ نے کوئی بل پے کرنا ہے، یا کوئی ڈاکیومنٹ سبمٹ کرنا ہے، یا کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا ہے، کوئی مجبوری ہے، اور آپ کا سپروائزر یا جو اتھارٹی ہے وہ آپ سے کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر آپ ابھی نہیں کر سکتے تو آپ یہ فلاں دن، یا چلیے ٹھیک ہے جب آپ ٹھیک ہوں، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو آپ لا کے جمع کرا دیں۔ اب اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ لو اگر تم نے اس وقت جمع کرائے تو اتنے مارکس نہیں ملیں گے، یا اگر تم نے بل اس وقت جمع کرائے تو اتنی پینلٹی لگے گی۔ یہ باتیں وہ آپ کو اسی وقت بتا دیتا اگر ایسا ہونا تھا تو۔ اگر اس نے یہ نہیں کہا تو اٹ مینس کہ اس نے آپ کو ریلیف دیا ہے، اس نے آپ کو آسانی دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر کون اپنے بندوں پر مہربان ہے؟ تو جب انہوں نے فرمایا کہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لیں، تو اس میں کسی قسم کے اجر و ثواب کی کمی کا شک بھی کرنا اللہ کی رحمت پر شبہ کرنے کے اور بدگمان ہونے کے مترادف ہوگا۔ بالکل شک مت کریں، کیونکہ یہ اللہ کے اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، تو جب اللہ نے آسانی عطا فرمائی تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ مگر اب دوسرا پہلو ایک اور آ جائیے، بیماری کی نوعیت کیا ہے، مرض کیسا ہے، اور کیا آپ ایسی پوزیشن میں ہیں کہ اس بیماری کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہت سے امراض تو ایسے ہیں جو روزہ رکھنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بہت سی بیماریوں میں روزہ رکھنے سے مرض دور ہو جاتا ہے، اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، کتنی جدید تحقیقات ہو رہی ہیں کہ فاسٹنگ جو ہے اس سے بیماریاں، ان کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے۔ لیکن یہ باتیں میرے یا کسی اور کے کہنے سے آپ نہیں عمل کریں گے، آپ اس ماہر کے پاس جائیں گے، ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، جو مرض کو اور آپ کے جو باڈی ہے اس کو جانتا ہے، آپ کے تھریش ہولڈ کو جانتا ہے، آپ کی ایج فیکٹر، آپ کی ہیلتھ، آپ کا انوائرمنٹ، آپ کا لائف سٹائل، ہر چیز اس کو پتا ہے، اور وہ آپ کا جی پی یا آپ کا ڈاکٹر، آپ کا جو پریکٹیشنر ہے، اس کے پاس آپ جائیں گے، اور آپ اس کو جا کر، اور یہ پہلے جتنا جلدی ہو سکے آپ کریں گے، اور آپ ان سے جا کے شیئر کریں گے کہ بھائی یہ ہمارا فاسٹنگ، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ آلریڈی سمجھتا ہے اس کی اہمیت کو، غیر مسلم ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے مہینہ، ہم بچپن سے روزے رکھتے آئے ہیں اور ہم نہیں چھوڑتے روزوں کو، لیکن آپ اب ہمیں بتائیں گے کہ ہماری ہیلتھ کنڈیشن کیا ہمیں اجازت دیتی ہے کہ اتنے، اور اس کو بتائیں گے آپ کے اتنے آورز کا ہمارا فاسٹنگ ہوتا ہے جس میں ہم کوئی فوڈ اور ڈرنکس نہیں لے سکتے، ہم دوائی بھی نہیں کھا سکتے جب ہمارا روزہ ہوگا، تو اتنے آورز کا اس کا ڈیوریشن ہوگا، اور ہم کتنے بجے سے کتنے بجے تک کھا سکتے ہیں وہ ونڈو آپ انہیں بتائیں گے۔ پھر بہت سے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی میڈیسن ایڈجسٹ کر دیتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی میڈیسنز ہیں، یہ آپ سحری کے وقت کھا سکتے ہیں، یہ روزہ کھولنے کے بعد آپ کھا سکتے ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ بیماری جو ہے اس پر کوئی برا اثر نہیں پڑے گا، مرض آپ کی باڈی پر، اور آپ کے مرض کو مزید وہ خدا نخواستہ برا خراب نہیں کرے گا۔ اگر ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہوگا، یا یہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رہنا ہے، یا آپ کو اتنے اتنے آورز میں ضروری دوائی لینی ہے، یا رسک فیکٹر ہے، طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ ضد نہیں کریں گے،
اور اپنا دل بھی خراب نہیں کریں گے، اور آپ اللہ کی اس جو رحمت ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور روزوں کا اگین وہی بات میں نے کہی، اگر تو وہ ٹیمپرری بیماری ہوتی ہے تو قضا کرنے ہوتے، جیسے پریگننسی میں، ڈیلیوری کے بعد نرسنگ جو مدرز ہیں، یا کوئی ایسا وائرل انفیکشن ہو گیا ہے، یا خدا نخواستہ کوئی ایسی تکلیف ہو گئی ہے جو سرجری وغیرہ ہے، کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹائم کے بعد ریکوری ہو جائے گی، تو پھر تو قضا کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ پورا کرنا قضا کے معنی، بعد میں آپ پورا کر لیں گے۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ تو اب جیسے ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، ایج زیادہ ہو جاتی ہے، وہ اسٹرینتھ باڈی میں نہیں رہتی، اور لوگوں کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کسی کی تھوڑی زیادہ عمر ہے، اس نے روزہ نہیں رکھا، تو ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جب ان کی ایج زیادہ ہو رہی ہے تو اس صورت میں جو لوگ نہیں رکھ سکتے، ان کو دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو وہ فدیہ ادا کریں۔ اور جن کی بیماری ایسی ہے لانگ ٹرم یا وہ لائف ٹائم والی کہ بس اب دواؤں پہ ہی زندگی بھر چلتے رہنا ہے، تو وہ بھی فدیہ ادا کریں۔ اور ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو ایسا کھانا کھلانا جیسا آپ کھاتے ہیں، یعنی اپنی حیثیت کے مطابق، جو جس حیثیت کا کھانا افورڈ کر سکتا ہے یا خود کھاتا ہے اتنا کھلا دے۔ زیادہ کر دیں گے تو اجر و ثواب ملے گا، کم نہ کریں۔ جیسے ایک 5 پاؤنڈ، $5 یا یہاں پر 250 روپے مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ افورڈ کر سکتا ہوں، تو آپ زیادہ دے سکتے ہیں، مگر منیمم اتنا ہوگا، اس سے کم نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہر کنٹری میں اور ہر جگہ پہ جو ایک میل کا، جو ایک ایسا میل جس سے کسی کا پیٹ ایک وقت کھانا کھا کے بھر جائے، اتنا آپ کو اماؤنٹ پے کرنا ہے۔ یا آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کنٹری میں کتنی کھانے کی اماؤنٹ بنتی ہے، اتنا پے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہم ایسے کنٹری میں ہیں جہاں پر جیسے فار ایگزامپل آپ کو پاؤنڈ میں دینا ہے فدیہ یا ڈالرز میں دینا ہے، لیکن آپ کسی ایسے کنٹری میں وہ بھیجنا چاہتے ہیں مساکین کو جہاں پر اتنے اماؤنٹ میں 2 میل آ سکتے ہیں یا 3 میل آ سکتے ہیں، تو کرنا تو آپ کو اتنا ہی چاہیے جتنا آپ کے اوپر واجب تھا اپنی فائنینشیل حیثیت کے مطابق۔ لیکن اگر کوئی تنگی ہے، کوئی خدا نخواستہ اس وقت آپ کے پاس اتنا کیش یا پیسہ اویلیبل نہیں ہے کہ آپ اکٹھا اتنا فدیہ دے سکیں، اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس کنٹری میں آپ بھیج رہے ہیں وہاں کا کم از کم خیال رکھیں کہ وہاں پر ایک وقت کا پیٹ بھر کے کھانا جو ہے وہ کتنے کا ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں جب آپ کے پاس گنجائش نہ ہو، ادروائز یہ تو ایک اچھی بات نہیں ہے، ہیلا ہو جائے گا کہ ہم یہ کہیں کہ جی 5 پاؤنڈ بنتا ہے فدیہ ایک روزے کا، تو انڈیا پاکستان میں بھیج دیں گے تو وہ تو 1 پاؤنڈ میں ہی چل جائے گا کام۔ تو یہ تو آپ کا صدقہ تھا، یہ تو اتنی بڑی اجر کی بات تھی، یہ تو اتنی بڑی سعادت تھی، روزے کا آلٹرنیٹو آپ دے رہے ہیں اور پورا روزے کا ثواب لے رہے ہیں، تو اس میں چھوٹی موٹی بچت کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع نہ کریں۔ لیکن اگین میں نے عرض کی کہ اگر کسی کی فائنینشلی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، کیش دینے میں اس کو دشواری ہو رہی ہے، تب وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اگین وہی بات ہے کہ نیت اگر درست ہے تو بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ آسانیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ان سب باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں اپنے گھروں کی رینوویشن، گھر کی سجاوٹ بناوٹ، شاپنگ، اپنے کپڑوں کی تیاری اور بہت ساری ڈشز بنانے میں ان سب چیزوں کو آپ کو پہلے سے مینیج کرنا پڑے گا۔ میرا یہ سجیشن تھا، میری یہ رائے تھی کہ ہم سادہ کھانا کھائیں ماہ رمضان المبارک میں، کیونکہ روزے کو صحت قرار دیا گیا، لیکن اتفاق سے ہم ایسے کھانے کھا لیتے ہیں کہ وہ صحت کے بجائے دشواری بن جاتا ہے۔ ہم ایسی چیزیں، ایسے انگریڈینٹس، ایسی ڈشز ہم کھا لیتے ہیں، ایسے جو ہے ہم بیسن یا یہ جو چنے وغیرہ اور اسپائسی فوڈ اور کولڈ ڈرنکس اور یہ سب ہم کھاتے ہیں، اس کے بعد ہم
اپنے اندر انرجی بھی محسوس نہیں کرتے، بھائی جسم ٹوٹ رہا ہے، تھکن ہو رہی ہے، فٹیگ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور مولانا صاحب نے تو بتایا تھا روزے میں صحت ہے، میں تو بہت ہی کمزور محسوس کر رہا ہوں. یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا تھا روزے سے وزن کم ہو جاتا ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے، ہمارا تو وزن 2 کلو بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے 3 kg بڑھ گیا. تو کیوں بڑھ گیا؟ کیونکہ آپ نے ڈائٹ پلان صحیح نہیں لیا. ہیلدی اور سمپل ڈائٹ رکھیں، اس سے آپ کو انرجی بھی ملے گی، روزے کے 100% ہیلتھ بینیفٹس بھی حاصل ہوں گے، اور روحانی فائدہ یہ ہوگا کہ ہلکی پھلکی ہیلدی غذا کھاتے ہیں تو آپ کو روزہ رکھنے میں اور عبادت کرنے میں اور رات کو بھی عبادت کرنے میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک کانسیپٹ کو یاد رکھیے. میں نے جب ایک دفعہ کسی سے عرض کی کہ سادہ کھانا کھانا چاہیے، یہ سموسے پکوڑے دنیا بھر کی ڈشز، تو بہت سی بہنوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے تو بچے اور گھر کے جو آدمی ہیں وہ تو اسی خوشی میں اور شوق میں روزہ رکھتے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دسترخوان سجا ہوا ہو. تو پھر میں نے کہا کہ معاذ اللہ، خدا نخواستہ، یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ آپ نے اگر ڈشز اپنی زیادہ بنا لی تو آپ کا روزے کا ثواب ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ اب ان کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھئی سمپل ہیلدی کھانا کھائیں، اس سے آپ کو روحانیت آپ کی بڑھے گی، عبادت آسان ہوگی، عبادت میں راحت اور سکون نصیب ہوگا، پیسے سیو ہوں گے. زیادہ تر تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ اس ماہ میں ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، کھلائیں مساکین کو، غربا کو. پورے سال تو ہم خود کھاتے ہیں، اور ماہ رمضان میں بھی اپنی ہی دعوت کر لیتے ہیں پوری ٹیبل سجا کر. تو یہ اسپرٹ پھر کب ہمارے اندر سے نکلے گی؟ کیا آپ مساکین اور یتیموں یا ضرورت مندوں اور محتاجوں کے لیے بھی اتنا ہی بڑا دسترخوان سجا سکتے ہیں جتنا روز اپنے لیے سجاتے ہیں؟ یہ سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ یہ تو روزہ تھا کہ جس میں فرمایا روزہ دار کا روزہ جو ہے دسترخوان وسیع ہو جاتا ہے، اور شہر مواسات اس کو کہا، یہ نیکیوں کا بھلائیوں کا مہینہ ہے، اور اس میں کسی نے ایک روزہ دار کو روزہ کھلوا دیا. اس ماہ میں اگر کسی نے روزے دار کا روزہ کھلوا دیا تو اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. اور فرمایا روزہ کھلوانا تو ایک کھجور سے بھی ہے، پانی کے ایک گھونٹ سے بھی ہے. یعنی آپ نے دودھ یا شربت کا ایک گلاس دے دیا، ایک پانی کا گلاس دے دیا، 2 کھجوریں دے دی. یہ میں زیادہ کوانٹٹی بتا رہی ہوں، حدیث مبارکہ میں تو ہے 1 کھجور 1 گھونٹ پانی، جس سے یو کین جسٹ بریک یور فاسٹ کہ یہ میں نے منہ میں ڈالا، روزہ افطار کیا. اللہ کے بھی فرما رہے ہیں جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، روزہ دار کے روزے کے برابر اس کو اجر ملے گا. پھر جو پیٹ بھر کے کھلا بھی دے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ دوزخ سے اس کو آزاد فرما دیں گے. کتنی بڑی نیکی اور کتنی آسان کہ ہم تو کھاتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ، ہم میں سے کون فاقے کر رہا ہے؟ دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن وہ ہم نہیں ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو کہنے کا مقصد تھا کہ ایسے میں ہم نے کسی کا روزہ کھلوایا، اہتمام کیا، تو یہ فضیلت کا باعث ہے. پھر وہ بات میں کہوں گی، اگر آپ کے گھر میں یہ بچے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا گھر والے یا گھر کے مرد حضرات ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اہتمام کریں تو کریں، سمجھا سکتے ہیں، ڈائلاگز کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ بھائی ہیلتھ بینیفٹ یا آلٹرنیٹ کر لیں، کسی دن کچھ بنا لیں، کسی دن سمپل کر لیں. اس کو، اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ہیلتھ اچھی ہوگی، ایکٹیو رہیں گے، روزے کا فائدہ بھی حاصل ہوگا. روح کو ہم نے بھوکا رکھنا ہے. روح کو ٹرین کرنے کے لیے، جیسے جانور کو ٹرین کرنے کے لیے بھوکا رکھا جاتا ہے، روح کو ٹرین کرنے کے لیے بھوکا رکھنا ہے. آپ نے وہ ٹریننگ کا بالکل کہتے ہیں نا کہ حشر نشر کر دیا جب روزہ کھول کر اتنی اوور ایٹنگ کر لی. اپنے آپ کو اسی فیز میں ہی رکھیں، پورے مہینے اپنے آپ کو روزہ دار ہی سمجھ کے رکھیں. روزہ کھلنے کے بعد اتنا ایک مینٹلی ہو جاتا ہے ذہن میں کہ بس پورا دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا، میں نے بہت کھانا ہے. پیٹ پھول جاتا ہے، ہیوی فیلنگز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، نماز پڑھنے میں، تراویح پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، پیاس زیادہ لگنی شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ ڈے کے لیے روزہ مشکل ہو جاتا ہے، ڈی ہائیڈریٹڈ بہت زیادہ فیل کرنے لگتے ہیں. تو ایک تو آپ کا وقت بچے گا،
جتنا کچھ بنانے میں ٹائم آپ لگاتے ہیں، لیکن اس کا پھر وہی حل ہے، اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ سب چیزیں نہیں ورک آؤٹ ہو رہی، ہمارے گھر تو یہ بننا ہی بننا ہے، تو پھر آپ ظاہر ہے کہ پھر آپ پہلے سے پریپریشن رکھیں، بہت سی چیزوں کو پہلے سے پلان کر لیں. میں ہر دفعہ ٹپس بتاتی ہوں کہ جو جو چیزیں فریز کر سکتے ہیں پورشنز بنا بنا کے، جس حد تک ریڈی کر سکتے ہیں جن چیزوں کو وہ کر لیں، تاکہ آپ کا ٹائم اور انرجی سیو ہو، اور آپ پورا دن کچن میں لگانے کے بجائے اور پھر تھک کر بیٹھنے کے بجائے پورا دن اللہ کے ذکر میں اور شکر میں اور عبادت میں لگائیں. اور یہ بات بھی عجیب ہی لگے گی آپ کو سننے میں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ یہ ساری ڈشز آپ ماہ رمضان المبارک کے سوا بھی بنا کر کھا سکتے ہیں، لیکن اس ماہ کی جو نیکی ہے، جو اجر جو ثواب اس کا ہے، وہ آپ باقی پورے سال میں نہیں پا سکتے. اس ماہ میں نیکی کرنا، اس ماہ میں صدقہ کرنا، اس ماہ میں روزہ افطار کروانا، اس ماہ میں تلاوت کرنا، نفل پڑھنا، تراویح پڑھنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا، یہ ساری عبادات جو اس مہینے میں اس کا اجر و ثواب ہے، وہ پورے سال میں نہیں ہے. جبکہ باقی کام پورے سال میں ہو سکتے ہیں، رینوویشن بھی ہو سکتی ہے، پینٹ بھی ہو سکتا ہے، شاپنگ بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی کھانے پینے کی بھی ہزاروں آپ بفے لگا سکتے ہیں پورے سال. مگر رمضان المبارک کی جو نیکیوں کا اجر و ثواب ہے وہ باقی مہینوں میں آپ کو نہیں مل سکتا. تو اس کے بارے میں سوچیں کہ ہمیں کیا چاہیے. کیا ہم صرف شارٹ پیریڈ کے لیے ایفرٹ کریں گے یا لانگ ٹرم کے لیے کریں گے؟ یہ ایک سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم نے میک شور بھی کرنا ہے، کوشش بھی اس کی کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے، اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے. اب آپ سب جو کوشچنز کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ سے ریلیٹڈ بہت سے سوالات ہیں. اس ماہ میں ایک ٹرینڈ ہے امت مسلمہ میں کہ زیادہ تر اکثریت ہماری جو ہے ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ دیتی ہے. اب اس میں دیکھیے یہ کوئی حکم نہیں تھا شریعت کا، نہ یہ روزے سے ایسوسیٹڈ تھا کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور زکوٰۃ دینی ہے، بلکہ اکثر ہمارے بزرگوں کا تو یہ پریکٹس تھی کہ ماہ رمضان مبارک سے پہلے اپنی زکوٰۃ سے جس کے گھروں میں راشن پہنچانا ہے، جو مدد کرنی ہے کر دیتے تھے، جس کو کپڑے لے کر دینے ہیں عید کے لیے مساکین کو، کہ وہ خوشی کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی عبادات کے لیے راضی ہوں. کئی گھروں کو ہم ایسا جانتے ہیں جن کے گھروں میں راشن نہیں ہوتا ماہ رمضان کے لیے، مگر وہ روزے رکھتے ہیں، تو وہ فکر میں ہوتے ہیں کہ اب ماہ رمضان آ رہا ہے، چلو پورے سال تو جیسے بھی فاقے کیے یا جیسے بھی گزارا کیا، اب ہم ماہ رمضان میں کیا کریں گے، ہمارے بچے بھی روزے رکھیں گے، ان کے لیے ہم کیسے آسانیاں پرووائڈ کریں گے. ان کو اگر آپ ماہ رمضان مبارک سے پہلے وہ راشن پہنچا دیں تو وہ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ الحمدللہ. یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات آپ کو کر رہی ہوں. کوشش کیجئے ان لوگوں تک راشن پہنچائیں جو روزے رکھتے ہیں. باقی پورے سال ہم دیتے ہیں مساکین کو، لیکن ماہ رمضان میں ہماری کوشش، ہماری ترجیحات، پریفرنس ہونی چاہیے روزہ داروں کے اوپر انویسٹ کریں، ان کو آسانیاں دیں. اور اگر اللہ نے آپ کو توفیق دیا تو صرف یہی نہیں سوچے کہ بیسک، عام طور پہ ہم بیسک راشن دیتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سفید پوش ہے، روزہ دار ہے، تو ہم سوچتے ہیں ان کے لیے تھوڑا کچھ بڑھ کے کر دیں، تھوڑا سا یہ بہتر کچھ کھا لیں. صرف دال روٹی ہی کھائیں کیا؟ ہم تو اپنے بڑے بڑے دسترخوان سجائیں اور ان کے لیے ہم سوچیں بس ٹھیک ہے اتنی چاول اتنا آٹا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن ایک صرف گزارش آپ سے ہے کہ ان کے لیے تھوڑا زیادہ کبھی کبھی کر سکتے ہیں. وَمَن تَتَّقَىٰ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نیکی بڑھا کے کرتا ہے اللہ شاکر ہے، علیم ہے، وہ بہت قدر کرتے ہیں اس بات کی. تو اس حساب سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ان مساکین کو، ضرورت مندوں کو، سفید پوش لوگوں کو پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بے فکر ہو جائے ماہ رمضان مبارک کی عبادت کے لیے، اور اپنا ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آسودہ ہو جائیں کہ ہمارے پاس موجود ہے کچھ فیسلٹیز. اس کے سوا ماہ رمضان مبارک میں چونکہ اجر و ثواب بہت زیادہ ملتا ہے ایک نیکی کا، تو لوگ اسی لیے رمضان مبارک میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس میں آپ یہ آپشن ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند موجود ہے، آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند سوال
کرتا ہے, ہاتھ پھیلاتا ہے یا مدد مانگتا ہے, تب آپ یہ مت سوچیں کہ جی رمضان میں آنا. اگر اس کو اس وقت ضرورت ہے, ہاں اگر وہ کہتا ہے مجھے رمضان مبارک کے لیے راشن چاہیے, ویل اٹس فائن, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ فرسٹ رمضان کو مجھ سے لے جائیں, افطار آپ کریں گے, راشن آپ کو پہنچا دیا جائے گا. لیکن اگر کسی کی کوئی ضرورت ہے, کوئی ایمرجنسی ہے اور اس وقت وہ آپ سے مانگنے آئے, تو ہم کہہ کہ جی ہم تو رمضان میں زکوٰۃ نکالیں گے. اس میں آپ کو یہی ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ کو رمضان کا ثواب نہیں ملے گا اگر پہلے دے دیا. کیوں اس بات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے, یقین نہیں ہے کہ وہ جس نے رمضان میں ثواب دینا ہے وہ رب ہر گھڑی سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, ہماری نیتوں کو جانتا ہے. جب ایک ضرورت مند آپ کے دروازے پر آیا اور آپ نے اس کی ضرورت پوری کی, میرا ایمان ہے, اور یہ میرا جو ایمان ہے یہ میری کوئی ذاتی تخیلات نہیں ہوتے, قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی ایک بات کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان میں دینے والوں سے زیادہ اجر عطا کر دیں گے. کیونکہ دل تو میرا چاہ رہا تھا میں رمضان میں دوں, میرا ثواب زیادہ ہو, لیکن آ گئی میرے پاس مانگنے کے لیے وہ ابھی. اب کیا کروں؟ دو چوائسز ہیں نا, یا تو ان کو واپس بھیجوں کہ ٹھیک ہے آپ جائیے میں تو رمضان میں دوں گی, اور وہ مایوس ہو کر لوٹ جائے. اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے دل پہ تھوڑا جبر کروں اور میں کہوں کہ یا اللہ آپ میری نیت کو جانتے ہیں, میں تو رمضان میں یہ خرچ کر کے زیادہ ثواب پانا چاہتی تھی, لیکن چلے یہ بندی اللہ کی, یہ آپ نے بھیج دی ہے میرے دروازے پر, یا یہ بندہ بھیج دیا ہے, تو میں آپ کی رضا کے لیے اس کے حوالے کرتی ہوں. کیوں آپ کو ذرا سا بھی شک ہے اس بارے میں کہ آپ کو ثواب میں کمی ہو جائے گی؟ تو یہ کانسیپٹ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں مدد کے لیے, بے چین ہوتے ہیں, وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی ہم تو رمضان میں ہی زکوٰۃ دیں گے. تو یاد رکھیے کہ سال بھر میں زکوٰۃ کبھی بھی دی جا سکتی ہے, پوری بھی دی جا سکتی ہے, تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دی جا سکتی ہے, لیکن خاص طور پر ماہ رمضان مبارک میں یہ رجحان اس لیے ہے کہ اس میں اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے. ورنہ آپ کو عمومی طور پہ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں صاحب مال ہوئے صاحب نصاب ہو گئے ہم, اور ہمارا ایک سال گزر گیا اس مال کو ہمارے پاس, تو اب ایک سال کے بعد ہمیں اس پہ زکوٰۃ ہو گئی واجب, اور ایوری ایئر ہم نے پھر اس کی, یعنی ایک دفعہ سال میں بس ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے اس کا حساب کتاب کر کے, اور پھر ایوری ایئر دینی ہوتی ہے. اب وہ ایوری ایئر آپ شعبان میں دیں یا رمضان المبارک میں دیں یا رجب میں دیں یا محرم الحرام میں دیں, آپ دیکھیں گے کہ میرے پاس یہ مال آیا تو میں اس ڈیٹ پر یہ میرے پاس آیا مال, اس کے بعد سے میں, ورنہ پہلے تو نہیں تھا مگر اب میں صاحب مال اور صاحب نصاب ہو گیا ہوں. تو ایک سال گزر جانے کے باوجود آپ نے اس میں سے حصہ غریبوں کا, مساکین, ضرورت مندوں کا نہیں نکالا, تو یہ گناہ کی بات ہے. اسی لیے ایئرلی اس کو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہے. اب وہ یوں نہیں کہ ایک سال پورا کیلکولیٹ کریں گے, ایک سال گزر گیا ہے تو اب میں زکوٰۃ دے رہی ہوں. مقصد یہ کہ ایوری ایئر اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے ہم نے اپنی زکوٰۃ نکالتے رہنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب میں کو اپنی بہنوں سے کہوں گی جو کوشچنز کر رہی ہیں, جو میسیجز کر رہی ہیں, جو زوم پر ہیں, آپ کوشچنز بھیجتے رہیے تو انشاءاللہ ان کا پھر ہم آنسر کریں گے. اچھا, یہ سسٹر نے سوال کیا ہے کہ صرف ماہ رجب میں ہی کیلکولیٹ کرنی چاہیے زکوٰۃ یا کبھی بھی کر سکتے؟ تو جب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی, آپ صاحب مال ہو گئے, آپ کے پاس مال آ گیا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس مال پر ایک سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دینی ہے. اس لیے یہ رولنگ یوزلی کہی جاتی ہے کہ ایک سال گزر جائے, ورنہ ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں دیکھوں کہ اگر میں نے 10 محرم کو کوئی چیز خریدی ہے تو اب اگلے 10 محرم سے پہلے مجھے زکوٰۃ نہیں دینی. مقصد یہ ہے کہ ایئرلی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے, تو آپ جب چاہیں اس کی کیلکولیشن کر لیں, بس ایک سال میں ایک دفعہ اس مال کی زکوٰۃ نکلنی چاہیے. یہ بیسک رولنگ ہے. چلے میرا دوسرا سوال جی دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو سینٹر بنے ہو جیسے ایڈی سینٹر ہے, ٹھیک ہے, جیوا والا کا ہے, ہیلپنگ ہینڈ ہے, آپ سمجھ رہی ہیں کتنے بالکل ٹھیک. آرگنائز, اگر ان کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ ہماری زکوٰۃ کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ کیا وہاں دینا جائز ہے یا صرف مسجدوں میں دیں جہاں پر؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بہت ہی اہم یہ سوال ہے کہ زکوٰۃ دی کس کو جائے. بہت سے سینٹرز, بہت سے رفاہی ادارے, بہت سے ہاسپٹلز, بہت سی جگہیں بنی ہوئی ہیں, بہت سے مدارس ہیں جہاں پر جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. فی زمانہ صورتحال کچھ ایسی ہے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بہت ہی آسان تھا
کہ حکومت وقت زکوٰۃ وصول کرتی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سنا اور پڑھا ہے، اور قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، خذ من اموالہم صدقات، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیں. تو گورنمنٹ یا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ وہ سب سے زکوٰۃ کلیکٹ کرے، اور وہی اس کی کیلکولیشن بھی کرتے تھے کہ کس کے کتنے ایسٹس ہیں، کتنی اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے، ان کے حوالے کر دی جاتی تھی. آپ کی رسپانسبلٹی پوری ہو گئی. اب بیت المال میں وہ جمع ہوتی تھی. اس زمانے میں تو کوئی شک کیا نہیں جا سکتا کہ مستحقین کو وہ زکوٰۃ ملتی تھی. وقت بدلتا گیا. آج بھی بینکوں میں سے گورنمنٹ تو ہماری زکوٰۃ کاٹتی ہے، اسپیشلی اسلامک ممالک میں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اس بات پر کہ زکوٰۃ مستحقین تک پہنچتی ہے. اور اسی طرح سے جو ادارے ہیں ان میں بھی کئی بہت کنٹروورسیز ہیں. کچھ دیانتدار بھی ہوں گے، یقیناً ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ہی کرپٹ ہوں گے. اس میں بھی بہت سارے پروز اینڈ کونز ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، کئیوں کی ایڈمن کاسٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے، ان کے اپنے اخراجات اتنے زیادہ ہوتے ہیں، کئی اپنے ذاتی استعمال میں بھی اس مال کو لے آتے ہیں. اس صورت میں بیسٹ آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈیویجولی زکوٰۃ ادا کریں. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ اپنے عزیز، اقارب، رشتہ دار یا 1 to 1 جسے کہتے ہیں نا، جو آپ جانتے ہیں، جن کے بارے میں آپ کو تسلی ہے، زکوٰۃ تو آپ کی اس صورت میں بھی ادا ہو جائے گی کہ آپ نے کسی چیریٹی آرگنائزیشن یا کسی ادارے کو دے دیا. فرض کیجئے انہوں نے دیانتداری سے وہ مال خرچ نہیں کیا، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کی وہ کرپٹ تھے یا چور تھے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی چوروں کو دینے سے. اگر آپ جانتی تھی اور آپ کو پتا تھا، جیسے کئی ہیں جن کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، تھوڑا سا احتیاط کرتے ہیں کہ یہ اپنی کیمپین میں، اپنے پولیٹیکل میٹیریل میں، اپنی پبلسٹی میں، پروموشنز میں نہ زکوٰۃ کا اماؤنٹ خرچ کر لیں، کیونکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں پر آ رہے ہیں نا. تو اس صورت میں آپ کا اگر دل مطمئن تھا کہ بھئی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یا ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، 100% آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑی سی دل کی تسلی کر لیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے مستحقین ابھی تک تڑپ رہے ہیں، ان تک مدد نہیں پہنچ رہی، کیونکہ ہم بددیانت لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں زکوٰۃ کو. ہر کہیں ڈیزاسٹر آتا ہے، کہیں مشکل کی گھڑی آتی ہے، ہزاروں لوگ ڈونیشنز لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں وہ ڈونیشنز پہنچتی نہیں ہیں. جو بھوکے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، وہ تکلیف میں ہیں، اور ہم یہاں پہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے چیریٹی کا، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، سب کو ہم اتنی چیریٹی دے رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں وہ پہنچ رہی. تو تھوڑی سی ایفرٹ یوں کر لیں کہ انڈیویجولی زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں. اور اس میں جو ہمیشہ میں عرض کرتی ہوں، سنت مبارکہ، تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رشتہ داروں کو سب سے پہلے دیکھ لیں. اگرچہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ داروں سے ہمارے اتنے اچھے تعلقات نہیں ہو پاتے، اس کے باوجود بھی زکوٰۃ کے معاملے میں انہی کو پریفرنس دیں گے آپ. لیکن اگر آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کو امین بنا دیتے ہیں، تھوڑی سی دیکھ لیں، تھوڑا سا اندازہ ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. جس حد تک آپ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں بس اتنا کر لیں. باقی بلا وجہ اپنا دل دے بھی دیں گے اور پھر آپ کو شک ہوتا رہے گا کہ یہ خود تو نہیں کھا گیا، تو پھر آپ کا بھی مزہ خراب ہو جائے گا. تو اس لیے جس پہ بھروسہ ہے اس کو دیں، اور ورنہ انڈیویجولی آپ جس کو چاہتے ہیں زکوٰۃ ادا کریں. لیکن ہر صورت میں جب آپ نے اپنی تسلی کی اور زکوٰۃ دی، یہی دین کا رول ہے کہ ہم نے اپنی تسلی کی لیکن ہمیں دھوکا ہو گیا، تو پھر بھی ہمیں ثواب ہمارا ملے گا ہی. جو بددیانتی کرے گا، اللہ کے ہاں اس کا وہ جواب دے گا، آپ کے اجر میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل سن رہی ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم بڑی بوڑھیاں کہتی تھی کہ رشتے داروں میں جن کا گھر اپنا نہ ہو، جن کے پاس مطلب مالی بینک بیلنس نہ ہو یا زیور نہ ہو، تو ان رشتے داروں پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے. تو یہ صحیح ہے یہ بات؟ جی دیکھیے، بالکل صحیح ہے. اس میں یہ بڑا آپ کا اہم سوال تھا، بہت اچھا ہو گیا آپ نے یہ سوال کر لیا. اس میں دو ہمارے لوگوں کی اوپینین ہے. ایک کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جن کا اپنا گھر نہیں ہے یا بینک بیلنس نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ایک کہتے ہیں جس کا اپنا گھر ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اب یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اپنا گھر ہو یا کرائے کا ہو یا اپنا گھر نہ ہو، اگر کسی شخص کے پاس
اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے جتنا اماؤنٹ نہیں ہے. یہ میں نے اگین ریپیٹ کروں گی, اگر اس کا گھر اپنا بھی ہے اور مان لے کہ بہت اچھا گھر ہے, کسی اچھے وقتوں میں لے لیا تھا, آج کروڑوں کی مالیت کا ہو گیا ہے, مگر اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, آپ کا ایسا وہ رشتہ دار ہے, تو شرع کا جو مستند ترین مسئلہ ہے وہ یہ ہے اجتہادی کہ آپ اس کی مدد کریں گے. یعنی جو خود اتنا غنی نہ ہو, جس کے پاس اتنی سیونگز نہ ہو, جب وہ کہتے ہیں نا وہ تو خود صاحب نصاب بن جاتا ہے, تو اس کو جنرلی بس بات یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا انف ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہونے کے بعد اس کو بچتا ہے اور اتنا بچ جاتا ہے اچھا خاصا, تو اس کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, اس پہ آپ ترجیح دیں گے اس کو کہ جس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی. ہاں اگر کوئی رشتہ دار آپ کا ایسا ہے تھوڑا بہت اس کے بینک میں بھی پیسے ہیں, تو آپ اتنے ججمنٹل نہیں ہوں گے, اتنے جج نہیں کریں گے اس کو, او ہو اس کے تو بینک میں کتنا اماؤنٹ ہے, اس کے بینک میں آج کے دور میں اس کی کتنی ویلیو ہے. ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے آپ اس ضرورت مند رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس چوائس ہو تو آپ جب آپ نے ترجیح دینی ہے تو آپ اس کو پریفر کریں گے. مثلا میرے 2 رشتہ دار ہیں, ایک کا حال یہ ہے کہ ان کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی, اور ایک کمانے والا ہے, گھر میں 5-6 ممبرز ہیں, راشن پورا نہیں ہوتا, بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور ایک ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ بہترین گھر میں رہتے ہیں, بینک بیلنس بھی ہے ان کا, ساری فیسلٹیز ہیں, لیکن ابھی ان کے کچھ مالی مسائل ہیں. تو ہم ان کو ترجیح دیں گے کہ جن کے پاس نہ تو بینک بیلنس ہے اور نہ ان کی بیسک نیڈز پوری کرنے کے لیے, یعنی پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے مالی حالت میں کمزور کون ہے اور مضبوط کون ہے, تو پھر ترجیح دے سکتے ہیں. ادروائز یہ بات ہے کہ جو خود صاحب نصاب ہے, اس کے پاس سیونگز ہے, بچت ہے, تو جب تک اس کے پاس وہ مال ہے اسے دوسرے سے زکوٰۃ کی امید نہیں رکھنی چاہیے, اپنے ہی مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے اتنی تنگی ہو گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی وہ مستحق ہے, اس کی مدد کی جانی چاہیے. وعلیکم السلام. جی میں بتا دیتی ہوں, ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک تو یہ سوال کیا تھا کہ جو بچے ایجوکیشن کے لیے لون لے لیتے ہیں, تو دیکھیے انہوں نے یہ رولنگز یاد رکھیے گا کہ جو تعلیم کا, رہائش کا, کھانے پینے کا خرچہ ہے, چاہے آپ وہ لون لے کر اٹھائیں, چاہے آپ نے اس کے لیے سیونگز کر رکھی ہیں بینک میں. مثلاً آپ نے بینک میں اتنے پیسے رکھے ہوئے کہ یہ بچوں کی ایجوکیشن پہ لگیں گے, آپ نے بینک میں اتنے پیسے رکھے ہوئے کہ اگلے 2 سال کی ہماری جو بجلی کے بل ہیں وہ اس اماؤنٹ سے پے ہوں گے, آپ نے پیسے بینک میں رکھے ہوئے کہ اگلے 2 سال گروسری ان پیسوں سے کی جائے گی. ان تمام رقوم پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوگی کیونکہ یہ آپ کے استعمال کی رقم ہے. زکوٰۃ کی رولنگز یہ ہے کہ استعمال کے علاوہ جو بچ رہے, جو سیونگز ہوں آپ کی, اس پر زکوٰۃ دی جاتی ہے. اب یہ جو آپ نے لون لیا ہے یہ آپ نے اس کی اسٹڈی کے پرپس سے لیا ہے, کوئی کمانے کے لیے یا بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے نہیں, اور نہ ہی آپ کی سیونگز ہیں, یہ تو سب یوز ہو جائے گا, تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا آپ نے پوچھا کہ جو رینٹ پر گھر دیے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے اگر رینٹ پر کوئی دکان, پراپرٹی, گھر دیے ہوئے ہیں, اور اگر وہ رینٹ آپ کے گزر اوقات اس سے ہوتا ہے, مثلاً وہ رینٹ آتا ہے تو آپ کا گھر چلتا ہے, تو پھر تو صورت میں اگر وہ خرچے ہونے کے بعد آپ کو بچ جاتا ہے, اور وہ اتنا بچ جاتا ہے کہ یا تو وہ سونا چاندی, اچھا سونا چاندی کے اوپر بھی ہم بات کریں گے, سونے جتنا نصاب اس کا بن جاتا ہے, یا جو بھیڑ بکریوں کا نصاب تھا یا زرعی زمین کا نصاب تھا, اتنا اگر بچ جاتا ہے آپ کے رینٹل پراپرٹی کے جو رینٹس آتے ہیں, اماؤنٹ آتا ہے اس کے سارے آپ کے اخراجات نکالنے کے بعد, تو پھر اس پہ زکوٰۃ عائد ہوگی. ادروائز اگر آپ اس کا جو رینٹ آتا ہے اسی سے اس گھر کی مینٹیننس بھی نکالتے ہیں, اس کے بل بھی پے کرتے ہیں, اپنے اخراجات بھی کرتے ہیں, تو پھر تو یہ آپ کی آمدنی ہے. آمدنی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی, زکوٰۃ ہوگی سیونگز کے اوپر. اگین پھر اسی جگہ آپ چلے جائیں گے کہ 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی والی جو بات تھی اس کے اوپر. اب ایک اہم سوال ایک سسٹر نے یہ بھی کیا ہے کہ سونا اور چاندی دونوں میں ڈفرنس ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو پھر بھی آپ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مستند ترین حوالے اس میں موجود ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کا جو 7.5 تولہ تقریباً بنتا ہے سونا، جو نصاب اللہ کے حبیب نے بتایا، جتنا اس کی ویلیو تھی 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو بھی اتنی ہی تھی. تو اس لیے اب آپ کی مرضی، آپ 52.5 تولہ چاندی آپ کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ دے دیں، اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ دے دیں. اب یہ زیادتی کی بات ہوگی اس دور میں کہ جہاں پر سونے کی پرائس تو آسمان تک پہنچ گئی، لاکھوں میں چلی گئی، اور چاندی کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، چاندی کی کوئی حیثیت نہیں. یعنی وہ سمجھ لیجئے کہ 80 to 90,000 روپیز کی وہ چاندی بن رہی ہے جو نصاب میں 52.5 تولہ چاندی بتائی گئی، اور جو گولڈ ہے وہ 8 لاکھ سے بھی اوپر جا رہے. کم زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی 7.5 بھی ہو سکتا ہے، 9.5 بھی ہو سکتا ہے جب میں یہ بات آپ تک پہنچا رہی ہوں. کتنا ڈفرنس ہے. تو اس لیے سونا چاندی کا مطلب یہ تھا کہ ایکول دونوں کی ورتھ، دونوں کی ویلیو. تو یہ بھی خیال رکھیں کہ اگر اتنا آپ کے پاس اماؤنٹ بچ رہا ہے، یا جیسے زرعی زمین تھی اس میں جو اماؤنٹ بچا کرتا تھا، اس صورت میں یہ خیال آپ نے رکھنا ہے کہ آپ سیونگز کے اوپر، اگر وہ اس قابل اتنی سیونگز ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے میں تو میرا گولڈ آ سکتا تھا، اتنے میں تو میری اتنی بکریاں آ سکتی تھی، 5 اونٹ آ سکتے تھے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کے اوپر زکوٰۃ نکالیں گے. ادروائز اگر یہ نصاب کو ٹچ نہیں کر رہا تو پھر صدقہ نکالتے رہیں جتنا ہو سکے آسانی سے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے جو بچ رہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. تو یہ سب باتیں ہیں، ان کا انشاءاللہ خیال رکھیے. ایک کوشچن اور. جی جی سیونگ پر تو آپ نے بتا دیا کہ اس پر زکوٰۃ ہوگی، مگر جو شیئرز ہیں uncountable, we don't know how much the value is, we don't know how much the amount is sitting there, اور اس پر ہماری ریچ بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی سسٹر نے سوال کیا ہے کہ شیئرز اگر کسی کے پاس ہیں تو اس پہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہوگا جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں. جب آپ کو دیکھیے یہ بڑی آسان رولنگز ہیں کہ جو مال آپ کے تصرف میں ہو، یعنی آپ کی پوزیشن میں ہو، آپ کو اس کو خرچ کرنے نہ کرنے کا اختیار ہو، تب اس کی آپ ویلیو دیکھیں گے کہ کیا وہ اتنا نصاب بن رہا ہے، اتنا پروفٹ بن رہا ہے، یا تو اس کو آپ سونا چاندی جیسے. لیکن اگین وہی پوائنٹ کہ ایکول ان کی ورتھ ہونی چاہیے، اس پر قیاس کریں گے، یا 5 اونٹوں پر قیاس کریں گے، یا 20 سے زائد جیسے 50 اور 40 بکریوں کا بھی نصاب تھا. اس حساب سے پھر آپ دیکھیں گے جب وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر آپ اپنی کیلکولیشن اس اماؤنٹ میں سے کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کب ملے گا، کتنا ملے گا. تو ابھی آپ صرف نیت یہ رکھیں کہ جب میرے ہاتھ میں یہ اماؤنٹ آ جائے گی تو میں اس کا کیلکولیشن کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کروں گی. اچھا ایک سسٹر نے سوال کیا ہے، ہاں ایک سسٹر نے سوال کیا ہے کہ سارے سال کی زکوٰۃ رمضان مبارک میں دے سکتے ہیں. تو جی بالکل، آپ اس کو قسطوں میں بھی دے سکتے ہیں. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین، ان کے عمل سے یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی سال شروع ہی نہیں ہوا، ایڈوانس میں آپ نے زکوٰۃ دے دی اور بعد میں کیلکولیٹ کر لیا کہ میں نے اس سال کی زکوٰۃ دے دی تھی. آپ اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کی مجبوری ہے. مثلا اس سال میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو اس کو میں اگلے سال بھی دے سکتی ہوں، اور جب میرے پاس پیسے آئے تب بھی دے سکتی ہوں. اب یہ بات ہے، دیکھیے ہر کسی نے اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے، باقی آپ خود جانتے ہیں آپ کی صورتحال کیا ہے. تو زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی دی جا سکتی ہے، زکوٰۃ ڈیلے کر کے بھی مجبوری کی صورت میں دی جا سکتی ہے، ایک پوری کی پوری ایک ساتھ بھی دی جا سکتی ہے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دی جا سکتی ہے. ایون آپ ہر مہینے بھی دے سکتے ہیں، آپ بریک ڈاؤن کر سکتے ہیں. مثلا میری زکوٰۃ بنتی ہے اگر 500 پاؤنڈ تو میں وہ 50-50 کر کے دوں، ضرورت مندوں کو 10-10 پاؤنڈ کر کے دوں، یا میں 500 پاؤنڈ اکٹھے ہی دے دوں. یہ ٹوٹلی آپ کے اختیار میں ہے. اور دوسرے نمبر پر سچویشن پر ہے، کب کہاں کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے. آپ کے سامنے کوئی بڑی ضرورت لے کر کوئی مجبور مستحق جینون شخص کھڑا ہے تو پھر یہ مت سوچیں کہ میں نے تو پورے سال تھوڑی تھوڑی کر کے دینی ہے، پھر آپ اس کے حوالے کر دیں. ادروائز یہ آپ کو اختیار ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا، قسطوں میں بھی اور ایڈوانس میں بھی اور ڈیلے کر کے بھی زکوٰۃ دی گئی ہے۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ سسٹرز تو اکثر سوال کرتی تھی کہ اگر ان کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یعنی کہ گولڈ تو ہے مگر گولڈ کی زکوٰۃ دینے کے لیے کیش نہیں ہے تو کیا کریں؟ تو اس میں اکثر علماء کرام یہ سولوشن بتاتے ہیں کہ گولڈ ہی میں سے کسی چیز کو آپ بیچ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب یہ اس میں بھی دیکھیے جواب اس کا مستند یہ ہے کہ اگر اس گولڈ میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں، بلا وجہ اس کو توڑ کر اس چیز کی شکل کو بدل کر، مثلا میرے پاس ایک کڑا ہے جو فرض کریں کہ 20 تولے کا ہے، اب مجھے کوئی کہے کہ اس کی کیسے دوں، کڑا توڑوا لوں، کیا کروں؟ تو اس صورت میں آپ یہ نیت رکھیں گے کہ ان کیلکولیٹ کریں گے، لکھیں گے کہ یہ اتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے، جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے وہ ادا ہو جائیں گے۔ دوسرا ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کسی نے ان کو یہ مسئلہ بتایا کہ بیوی کی زکوٰۃ شوہر نہیں دے سکتا، یا اسے اجازت لے گا یا اس سے پوچھے گا۔ یہ سب باتیں بالکل irrelevant ہے۔ شوہر بیوی کا کفیل ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، اس کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ وہ اگر افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ دے سکتا ہے تو بالکل اس کو کوئی اجازت لینے کی یا پوچھنے کی یا بیوی کو کوئی پراپر اس کو اختیارات تفویض کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی، بیوی اس کو کہے گی کہ بھائی میری یہ زکوٰۃ ہے، اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، یا شوہر کو خود ہی پتا ہو کہ خاتون کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے بغیر اجازت کے۔ یعنی یہ ساری حجت بازیاں ہیں، بیسیکلی کمپلیکیشنز ہیں، دین کو کمپلیکیٹڈ کرنے والی باتیں۔ میاں بیوی کا مال جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ہے، اور ظاہر دین اسلام میں مرد کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں عورت کا زیور ہے، مرد کیوں زکوٰۃ دے؟ کیوں نہ دے؟ وہ تو بیٹھی ہوئی ہے نا اس کے گھر سنبھالنے کے لیے، وہ نوکریاں تھوڑی کر رہی ہے، کما کے تو نہیں لا رہی، اس نے اس کو بٹھایا ہوا ہے نا گھر میں، وہ اس کے اخراجات اٹھا رہا ہے، تو یہ بھی اس میں سے کرے۔ اب کہ جی بیوی کے پاس زیور ہے تو زیور تو اس کو تو یہ تو اللہ کی طرف سے ملا ہے، شوہر کی طرف سے ملا ہے۔ قرآن پاک میں آپ پڑھ کے تو دیکھیں کس طرح سے واضح فرمائے کہ اگر ڈھیروں بھی گولڈ ہو، ڈھیروں بھی مال ہو، شوہر کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ بیوی سے واپس لے۔ اب وہ اسی طرح بیچتی رہے گی اپنا زیور زکوٰۃ دینے کے لیے، تو زیور تو اس کا اینڈ آف دا ڈے پرابلی ختم ہی ہو جائے گا۔ تو اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے بیوی کے زیور کی زکوٰۃ بخوشی دے، بالفرض اگر نہیں کر سکتا، یعنی اس کی اتنی انکم نہیں ہے، اتنی ارننگ نہیں ہے کہ وہ اخراجات برداشت کرنے کے بعد زکوٰۃ بھی دے، اس صورت میں یہ چوائس ہوگی، کیونکہ جس کی کسٹڈی میں ہے، جس کی پوزیشن میں ہے، جس کو حق ہے، بیوی کو اتنا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو وہ زیور بیچ سکتی ہے، شوہر اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گا، اس کو منع نہیں کرے گا۔ تو تب بیوی یہ کرے گی کہ اس میں سے کوئی چھوٹی موٹی رنگ، کوئی ایسی چیز جو سیپریٹ ہو، وہ بیچ کر زکوٰۃ ادا کر دے گی کیلکولیٹ کر کے۔ اور اگر جیسے میں نے عرض کی کہ یہ پاسبلٹیز نہیں ہے، مثلا کچھ لوگوں نے برکس رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ نے ایک سیٹ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو توڑ نہیں سکتے، اس صورت میں وہ کیلکولیشن کریں گی، اور جیسے بھی جو بھی جائز سورسز ہیں، سیونگ کرے، جمع کرے، جو بھی طریقہ جائز ہے، پاسبلٹیز ہیں، تو وہ اس کی بے شک بعد میں زکوٰۃ ادا کر دے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنی ہی ہوگی۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ دونوں میں سے جو بھی کر سکے، شوہر عام طور پہ جو خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اور obviously وہ اسی لیے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ شوہر یہ چاہتے ہیں کہ وہ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالیں، پھر وہاں پہ ان کو یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ جی عورت کا زیور ہے، زکوٰۃ عورت دے۔ تو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے، فطرت اور جو لاجک ہے اس کے حساب سے احکامات شریعت کے سمجھے جاتے ہیں اور ان کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر جیسے عورت خود جاب کرتی ہے تو اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کرے، اپنی زکوٰۃ ادا کرے، یا اس کے باوجود بھی مرد ادا کرے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ اگر خاتون خود جاب کرتی ہیں اور ارن کرتی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ارن کر رہی ہیں وہ گھر چلانے کی ان کی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے، اسلام نے گھر کے اخراجات، مینٹیننس، سب کچھ مرد یعنی ہسبینڈ کی ذمہ داری رکھی ہے۔ عورت کے پاس جو پیسہ آتا ہے وہ 100% اس کا ہوتا ہے، اپنی مرضی سے گھر پہ خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، شوہر پہ خرچ کرے، اپنے اوپر خرچ کرے، وہ صدقے کا ثواب ہے۔ تو اب چونکہ یہ ارن کر رہی ہیں اور ان کی گھر کی ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو یقیناً یہ اپنی زکوٰۃ میں سے، اپنی زکوٰۃ کو خود ہی اپنی اماؤنٹ میں سے ادا کریں گی۔ اچھا،
کیونکہ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو عورت کے پاس زیور ہے اور وہ کر رہی ہے جاب تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، ہسبینڈ نہیں کرے. تو مجھے یہ کلیئر اس صورت میں بھی اگر شوہر کرے زکات، دیکھیں یہ نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا یا اس کو کرنا نہیں چاہیے. اگین اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے. مرد کو اتھارٹی دی، مرد کو عزت دی، مرد کو وقار دیا، یہ ساری یہی تو اس کی بڑائی ہے کہ وہ. اب آپ دیکھیں ہمارے کلچر میں، مسلم کلچر میں، اگر ہم کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں یا کوئی اور چیزیں کرتے تو ہسبینڈ پے کرتا ہے، وائف نہیں کرتی عام طور پہ. لیکن آپ ویسٹرن کلچر میں دیکھتے ہیں وہ ہاف اینڈ ہاف شیئر کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں مقام جو مرد کو دیا، اس کو جو عزت دی، جو امپورٹنس دی، وہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ ان کے نگران ہیں، ان کے رسپانسبل ہیں، ان کے ذمہ دار ہیں. اور اس لیے اللہ نے ان کو بعض پہ فضیلت دی کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ان کی فضیلت کی وجہ ہے. تو اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ بیوی سے نہیں کہ تم کماتی ہو، تم نوکری کرتی ہو تو تم اپنی زکات خود دو. مرد کو تو قرآن پاک میں بار بار کہا گیا کہ تم بڑائی دکھاؤ. دیکھیں جہاں پہ ڈیورس کے بھی میٹرز تھے، حکم یہ ہوا نا کہ مہر اگر طے ہوا ہے، فرض کریں مہر طے ہو گیا کہ اتنا دینا ہے اور رخصتی سے قبل طلاق ہو گئی، تو صورت میں اللہ نے فرمایا آدھا مہر دے دو. عورت چاہے تو آدھا بھی نہ لے اور مرد چاہے تو آدھے کے بجائے پورا دے دے. اور بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مرد کے لیے یہ افضل ہے، ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے کہ وہ پورا دے دے. تو لٹرلی یہاں مرد کو بڑا دکھانے کے لیے، اس کی گریس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے تم زیادہ دے دو، یعنی اس کے حق سے اس کو زیادہ دو. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں محبوب، پسندیدہ، مستحب عمل یہ ہے کہ مرد ہی عورت کی زیور کی بھی زکات دے دے. لیکن اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا یا وہ ریفیوز کر دے، دونوں صورتوں میں کہ میں نہیں دوں گا، تو پھر یہ بیوی کی لائبلٹی ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اپنے مال کی، اپنے زیور کی زکات دے. مگر اس میں پھر وہی کنڈیشن ہے کہ زیور پہ اس کو اختیار بھی ہونا چاہیے. بعض مرد عورت کو وہ زیور بیچنے یا اس کو چھونے یا اس کو حتیٰ کہ وہ اپنے میکے میں بھی رکھ کے آ جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتے. وہ اپنی پوزیشن ایک طرح کی ان کی ہوتی ہی ہے، یا انہیں اجازت نہیں ہوتی عورتوں کو کہ وہ بیچ لیں، تو پھر تو وہ مالک ہی نہ رہی صحیح سے. بس کہنے کو یہ ہے کہ یہ جی ان کا زیور ہے. تو یہ ساری چیزوں کو جب زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے، لائبلٹی کی بات آ رہی ہے، تو ان سب چیزوں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جو چیز عورت کی اختیار میں ہے، یعنی کہ آپ کا زیور ہے اور آپ کو یہ رائٹ ہے، آپ کہتی ہیں میں تو سارا بیچ کر آ رہی ہوں، آپ کے شوہر کی انٹرفیئرنس نہیں ہو سکتی کہ نہیں تم نہیں بیچ سکتی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی ملکیت ہے، تو پھر زکوٰۃ بھی آپ ہی دیں گے. اور اگر یہ معاملہ ہے کہ نہیں جی شوہر نے اپنے لاکر میں رکھا ہوا ہے اور آپ کو پرمیشن بھی نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، تو پھر شوہر کو چاہیے کہ زکوٰۃ بھی اس کی ادا کرے، کیونکہ وہ اس کی پوزیشن میں ہے، عورت کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی آپ نے ایک بات کہی تو اس سے ریلیٹڈ ہے کہ میں پوچھ لوں اس کا سوال. بالکل. یہ ہے کہ آپ نے کہا جیسے کہ نکاح ہو جاتا ہے اور نکاح کے بعد اگر لڑکی خود خلا لے تو کیا آپ کو مہر دینا ہوتا ہے آدھا یا پورا ہی؟ اس میں جو قرآن پاک کے احکامات کی وجہ سے یہ مسئلہ ان لوگوں نے فائنل بنا لیا کہ اگر عورت طلاق کا مطالبہ کرے، جس کو ہم خلا کہتے ہیں، تو اس صورت میں یا تو وہ مہر چھوڑ دے، یعنی کہ وہ کر دے کہ مجھے مہر نہیں چاہیے، یا پھر وہ کوئی اور ایسی ڈیل کر لے کہ شوہر سے کہ بھائی جیسے اس زمانے میں ہوا تھا کہ یہ جو واقعہ ہوا تھا کہ وہ ہر طرح سے اپنی بیوی کے، اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرتے تھے اور کوئی ان میں عیب نہیں تھا، کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور بیان کرتی ہیں کہ مجھے ان سے علیحدگی چاہیے، طلاق یا خلا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوال فرمائے کہ حق ادا نہیں کرتا یا ہر چیز کا جواب انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسی شکایت نہیں ہے. شکایت کیا تھی؟ بس مجھے ان کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، انہوں نے کہا. اور بعض اور ایک دو روایات میں ہے کہ انہوں نے کوئی اور ایسی کمپلین کی کہ ناگواری کی کہ مجھے ان سے اچھا خوشگوار احساس نہیں ہوتا یا کوئی فلاں چیز ان کی ناگوار گزرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ فرمایا کہ انہوں نے جو تمہیں وہ باغ تحفے میں ہدیے میں دیا تھا، کیا وہ تم واپس کر دو گی؟ اب سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم وہ لوٹانے کے لیے تیار ہو؟ تو یہ فرماتی ہیں جی میں تیار ہوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ اپنی زوجہ کو آزاد کر دو اس باغ کے عوض. اب اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو غور کرنے سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہاں اس شوہر کی کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں تھی, کوئی عیب نہیں تھا, کوئی کمی نہیں تھی. اس کے باوجود وہ خاتون الگ ہونا چاہتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ اختیار کیا. ادھر ہمارے ہاں جو قانون بنا دیا گیا ہے, مرد ظلم بھی کر رہا ہے, حق بھی ادا نہیں کر رہا, فزیکلی ابیوز کر رہا ہے, مار پیٹ کر رہا ہے, خود مختلف عورتوں سے مراسم بنا کر بیٹھا ہے, غیر شرعی چیزیں ہر کچھ کر رہا ہے. جب وہ بیچاری سکھ کا سانس لینے کے لیے عدالت میں رجوع کرے تو پھر اس کو کہا جائے کہ سب کچھ چھوڑو اور اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ وہ تمہیں آزاد کرے گا, تو یہ ظلم کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ شریعت کے مسئلوں کو ہمیں بغور دیکھنا پڑتا ہے کہ کس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو ہے ان پہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ جو مہر دیا تھا وہ چھوڑ. وہ کہتی ٹھیک ہے, میں مہر جس نے مجھے مہر میں چیز دی تھی میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہاں پہ سچویشن کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ نوبت کیوں آئی طلاق کی یا خلا کی. تو یہ بات بس ہمیشہ یاد رکھیے گا. مگر عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی کلچر بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی عورت خلا کا مطالبہ کرے گی تو یہی اس سے ایکسپیکٹ کیا جائے گا کہ وہ مہر بھی چھوڑ دے, اور اگر ایڈیشنلی مرد کہہ دے فلاں چیز بھی, حتیٰ کہ یہ تک ہوتا ہے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دو, 2 لاکھ دو, 5 لاکھ دو, تب میں طلاق دوں گا, یہ تک کئی لوگ سیٹلمنٹ کروا دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ اتنے پیسے اس کو دیں تو پھر یہ آپ کو آزاد کرے گا. اور یہ نہیں سوچتے کہ کس طرح سے اس نے اس پر ظلم کیے, زیادتی کی, حق تلفی کی, اور یہاں تک وہ نوبت آئی. بجائے عورت کو کمپنسیٹ کروا کے دینے کے, الٹا جان چھوٹ رہی ہے, زندگی بھی برباد ہو رہی ہے, تو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ دے دیں پھر ہی آپ کو سکھ کا سانس ملے گا, ورنہ بھگتے پھر اس کے ظلم کو اور زیادتیوں کو. ہاں جی, ایک کوشچن ہے کہ بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے اپنے رشتہ داروں میں سے. جیسے ہم نے بات کی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا غیر رشتہ داروں کے مقابلے میں افضل ہے, تو یہاں پر آپ صرف اپنے جو جنرلی کہا جاتا ہے اس پہ بھی خیر ڈیبیٹ ہے, مگر ہم بہت باریکی میں نہیں جاتے. سمپل یہ کرتے ہیں کہ ماں باپ اور اولاد کے سوا اپنے ہر رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یعنی پیرنٹس اور اولاد کو آپ زکوٰۃ کیوں دیں گے, ان پہ خرچ کریں نا اپنا مال. یعنی میں صاحب نصاب ہوں تو میری زکوٰۃ بنی ہے, تو میرا مال اور کس کے لیے ہے اگر میرے ماں باپ اور میری اولاد کے لیے نہیں ہے تو یہ لاجک ہے اس میں کہ ماں باپ اور اولاد کے سوا سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف کوشش کریں کہ والدین اور اولاد پر اپنا مال صرف کریں بجائے اس کے کہ ان کو آپ زکوٰۃ دیں. اچھا, ایک سسٹر نے بھی سوال کیا, کچھ سوال بھی میرے پاس لکھے ہوئے وہ بھی دیکھ لیتے. قرض دیا ہوا ہو, جیسے کہ آپ کے پاس ایک بڑی اماؤنٹ تھی اور وہ آپ نے کسی کو قرض دی ہوئی ہے, تو اس پر زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ رقم آپ کو واپس مل جائے پھر آپ زکوٰۃ دیں گے. اس میں ایک فردر ایکسپلینیشن یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کے اس مال کو 2 سے 3 سال ہو گئے, یعنی کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہوئے تھے قرض اور 3 سال ہو گئے ہیں اس کے پاس ہے, تو آپ ایوری ایئر اس مال کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے کہ اس سال اس پہ اتنی زکوٰۃ بنی تھی, اگلے سال اتنی بنی تھی, اس سے اگلے سال اتنی بنی تھی. 3 سالوں کی زکوٰۃ آپ لکھ کر اپنے ریکارڈ میں رکھ لیں گے. جب آپ کو وہ مال ملے گا واپس تو آپ وہ 3 سالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. اچھا, ایک یہ بھی انہوں نے کوسچن سسٹر نے کیا ہوا ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ یا 401k کچھ 401k وغیرہ یا ایسی جو رقوم ہے جو ہمیں ملتی ہیں اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. تو ایسی تمام رقوم, ایسی تمام سیونگز, جتنے بھی آپ کے پاس اماؤنٹس ہیں, اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنا ہے, مثلا آپ کو پتا ہے کہ 2024 میں میرے یہ جو پروویڈنٹ فنڈ کی رقم ہے یا یہ میری جو سیونگز ہیں یا جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا آپ کی جاب جہاں آپ کرتے ہیں کمپنی کی طرف سے, فرم کی طرف سے آپ کو کچھ دیا جا رہا ہے, تو اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس سال کتنی ہے تو آپ اس میں ہر سال زکوٰۃ کو لکھ سکتے ہیں. اگین وہی جیسے ہم نے قرض کے بارے میں بات کی تھی, اس کو لکھتے رہیں گے. جس دن وہ اماؤنٹ آپ کے ہاتھ میں آ جائے اس دن آپ اس میں سے زکوٰۃ نکالیں گے, کیونکہ ابھی تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے مال. اس صورت میں آپ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کریں گے. اچھا زنیرا, اس کے بارے میں ایک کوشچن سمجھ لیں کہ بھئی
401k जो है ना वो हमें पता है कि भाई कितना है हमारा, ठीक है, we can withdraw any time that amount, ठीक है, ये भी है, जो उसके ऊपर टैक्स लग रहा है वो दे के वो अमाउंट हम हासिल कर सकते हैं। तो आई मीन एवरी ईयर कैलकुलेट करके और फिर उसके बाद जब मिले तो फिर हम ज़कात दें तो बात तो एक ही बनेगी ना। हाँ, अगर आपको ये श्योरिटी है कि वो अमाउंट आपके हाथ में किसी, ये बिल्कुल वही बात हो गई कि ये पोजेशन वाली बात ही हो गई फिर, कि आपको पता है कि आप जब चाहें विड्रॉ कर सकते हैं, तो उस सूरत में आप उसकी ज़कात ईयरली भी दे सकते हैं। यानी आपको पता है कि कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस की पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये मुकर जाए आपको देने से। मसलन मुझे याद है कि हम डीएचए में जॉब करते थे तो उनका सर्विस का रूल ये था कि 10 इयर्स की सर्विस पर आपको प्लॉट मिलता था। हमें मालूम था उस प्लॉट की मालियत भी क्या है, लेकिन सर्टेनली उन्होंने रूल्स को चेंज कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको प्लॉट नहीं, जब 5 साल हो गए या 4 साल हो गए तो उन्होंने कहा कि ये वाली पॉलिसी खत्म हो गई है, आपकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया जाएगा लेकिन प्लॉट से आपको विड्रॉ करना पड़ेगा। या यूं कर दिया कि वो पहले जो प्लॉट दे रहे थे वो बहुत ही पॉश, अच्छा एक्सपेंसिव एरिया था, महंगी लैंड थी, फिर उसके बाद उन्होंने वो एक ऐसे एरिया में जमीन कह दिया कि वहां आपको मिलेगी जहां उसकी वैल्यू यूं समझे कि वो 10% भी नहीं बची। तो सोचिए अगर हमारे हाथ में वो प्लॉट नहीं था और हम उसके ऊपर ज़कातें देते रहते और वो हमें मिला भी नहीं एंड ऑफ द डे 10 साल पूरे होने तक, तो हमारा वो नुकसान था। तो इस शरीयत में हुक्म ये है कि जो चीज आपके कब्जे में हो, बिकॉज यू नेवर नो, जैसे अल्लाह ना करे आपको पता ही नहीं कि वो आपका कर्ज वापस मिलना भी है कि नहीं मिलना। तो जिस माल का आपको श्योरिटी है कि एनी टाइम यू कैन विड्रॉ, या आपके पोजीशन में जब चाहे आप हाथ में ले सकते हैं, तो उस सूरत में आप ईयरली उसकी ज़कात अदा कर सकते हैं और चाहें तो जिस वक्त विड्रॉ करें तब भी कर सकते हैं, यानी भी विड्रॉ किए बगैर भी दे सकते हैं और जब चाहें आप अमाउंट निकालें तब भी दे सकते हैं। इसमें एक और खुशखबरी ये है कि जो टैक्स आपका कटेगा उनकी तरफ से, उस टैक्स को भी आप ज़कात से माइनस कर सकते हैं। बहुत से ताबई ऐसे थे जिनसे ये साबित है कि वो जो टैक्स आयद होते थे गवर्नमेंट की तरफ से, उसको ज़कात में वो कॉम्पनसेट कर लिया करते थे। बहुत कम लोग ये मसला जानते होंगे, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है। बहरहाल तकवा का तकाजा यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात कर दें, वरना ये भी है एक रास्ता आपके पास है कि जो टैक्सेस कटते हैं आपके अमाउंट में, आप ज़कात से उस रकम को माइनस कर सकते हैं। जो प्राइस बॉन्ड और सेविंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, इसके बारे में भी वही बात है कि जो चीजें हमारे इस्तेमाल में हैं, और ये जो मतलब ये बात है कि ये प्राइस बॉन्ड तो एक तरह का कैश ही है ना आपका, इसकी भी आप अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो सेविंग्स में है उस पर ज़कात दे सकते हैं। लेकिन जो चीजें इस्तेमाल में है हमारे, मसलन हमारे घर, हमारी गाड़ियां, हमारा जो हम जेवर पहनते हैं, जो ज्वेलरी पहनते हैं, जो हम घड़ियां पहनते हैं, कीमती, चाहे वो कितनी कीमती हो, लाखों रुपए की मालियत की हो, इस्तेमाल की चीजें जो हमारी रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें हैं, चाहे वो कितनी वैल्यूएबल हो, कितनी कीमती हो, उन पर ज़कात आयद नहीं होगी। लॉकर में पड़ा हुआ, अगर लॉकर में पहनने वाला जेवर पड़ा हुआ है, मतलब आपको पता है कि ये, देखिए इसमें ये, इस पे हर कोई एग्री नहीं करता, ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर मकसद ये है कि आपने वो जेवर क्यों लिया है। अगर तो वो हमारे यहाँ जैसे अक्सर लोग जेवर पैसा जोड़ने की नीयत से ले लेते हैं कि भाई पैसा हमारा सेव हो जाएगा, इस तरह तो हम खर्च कर लेंगे, या इसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी, फायदा होगा, या ये है कि कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको बेच लेंगे, तो वो तो फिर आपकी एक तरह की सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट वाला मामला हो गया। लेकिन अगर आपने वो जेवर इसलिए रखा हुआ है कि ये मैं पहनती हूँ मगर चूंकि सेफ्टी नहीं है तो मैं ये लॉकर में रख रही हूँ, तो जब ओकेजन होंगे तो मैं वो पहनूंगी, तो ये आपके पहनने का जेवर है। आप इसको, हाँ, बहुत सारे जो सेट रखे हुए जो आप पहनते ही नहीं है, बस रखिए हुए, तो उस सूरत में नहीं। लेकिन जो आपका पहनने का जेवर है रोजमर्रा, अगर हालात ठीक होते हैं और आप उसको पहनते ही, तो उस पर ज़कात मिन्हा की गई है, माइनस की गई है। मगर जो आपने जेवर इसलिए रखा है कि ये हम एक तरह की हमारी सेविंग है, हमारी बचत है, तो उस पर ज़कात अदा की जाएगी। आमतौर पे उलमाए कराम इसलिए ये बात नहीं कहते कि हमारे ज्यादातर लोग पैसे जोड़ने और जमा करने की गर्ज से ही जेवर बनाते,
تو اگر ہم یوں کہتے ہیں تو پھر تو کوئی زکوٰۃ نکالے گا ہی نہیں, سب کہیں گے جی ہم نے پہننا ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے, ورنہ عام طور پر یہ آپ کے استعمال کے زیورات تھے, آپ نے یہ کسی انویسٹمنٹ کی نیت سے اور جو ہے وہ پروفٹ کی نیت سے نہیں لیے تھے, تو پھر وہ استعمال کے زیور ہی کہلائیں گے, چاہے وہ آپ نے پہنے ہوئے یا اتار کے رکھے ہوئے. تو یہ اب جیسے میری گھڑی ہے, فرض کرے گھڑی میں کیوں خریدتی ہوں, کیوں لیتا ہے گھڑی, کوئی پہننے کے لیے لیتا ہے کہ بھائی اس میں ٹائم دیکھ لیں گے پتہ چل جائے گا. اب بالفرض میں نے اتار کے رکھ دی, 2 مہینے 3 مہینے سال تک نہیں پہنی, پھر بھی وہ استعمال کی ہی گھڑی کہلائے گی. اور اگر میں نے اس نیت سے لی ہے کہ اس کو میں وقت پڑنے پر بیچوں گی اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گی اور پروفٹ حاصل کروں گی, تو پھر یہ بزنس پرپز ایک ہو گیا, اس پہ پھر اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. ادروائز جو چیزیں اپنے استعمال کے لیے لی جاتی ہیں, ذاتی استعمال کے لیے یا بچوں کے استعمال کے لیے, اس پر زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی. ایسے ہی جن ماؤں نے بچیوں کے لیے زیور خریدا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ان کی شادیوں پر ان کو دیں گے, تو اس پہ بھی وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن اگر آپ نے, اس میں بھی علماء کرام کا اختلاف ہے, بعض یہ اجتہادی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے پہننے کے لیے آپ نے رکھا ہے کہ جب سمجھدار ہو جائیں گے, اتنا شعور ان کو آ جائے گا, تو تب ہم ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے, یہ پہن لیں گے, تو وہ بھی استعمال کا ہی زیور کہلائے گا. مگر چونکہ ہم کئی سال اس کو زیور بنا بنا کے جمع کر کے رکھتے ہیں, تو اس لیے ہم اس پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. یہ جو میرا زیور جو ہے وہ شادی کے ہیں, سارے اولڈ فیشن ہے, سارے پڑے ہوئے ہیں. میں شروع میں پہنے, اس کے بعد کبھی پہننے کی ضرورت نہیں محسوس کی, بیکاز دے آر اولڈ لوکنگ, یو نو, سو اس کو تو زکوٰۃ دینا لازمی ہوگا, کیونکہ آپ پہن نہیں رہے نا, آپ نے ٹوٹلی اس کو سیونگ کے حساب سے رکھا ہوا ہے. آن اینڈ آف پہنتے رہے تو وہ استعمال والا ہی بن جائے گا. سیونگ ہے, نیت نہیں ہے, یہی کہا ہے کہ چلو کبھی پہنیں گے, مگر موقع ہی نہیں ملتا اس طرح کا بدل ہے. بیسیکلی اس میں آپ کے پاس گنجائش ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال کے زیور میں کنسیڈر کریں, مگر صرف اس لیے کہ میگزیمم جو اسلام کا کانسیپٹ ہے کہ میگزیمم ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہو جائے, غریبوں کو تک کچھ امداد پہنچ جائے, تو اس وجہ سے علماء کرام آپ کے ہر رکھے ہوئے زیور کو جو 7.5 تولہ سے زیادہ ہو گیا, وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ نے پہنا نہیں پہنا, وہ کہتے 7.5 تولے سے اوپر چلا گیا, اب آپ نے اس کی زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. تو ان کا رجحان یہ ہے. ادروائز یہ ایک رائے موجود ہے کہ استعمال کا جو آپ کا زیور تھا, آپ نے وہ بزنس کے لیے یا جمع پونجی کے لیے, اس لیے نہیں کہ پیسہ سیو کرنے کی نیت سے لیا. تب یہ نیت والا جو معاملہ ہوتا ہے نا, یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. آپ اور میں ایک دوسرے سے تو بات چھپا سکتے ہیں, مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. تو یہ آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ ہم نے یہ پہننے کی نیت سے لیا تھا, یا ہم نے یہ واقعی سیونگ کی نیت سے, بچت کے لیے, یا پیسے کو ایک سالڈ فارم دینے کے لیے خریدا تھا. تو یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے. مگر یہ فتویٰ موجود ہے کہ جو چیزیں بھی آپ اپنے استعمال کی نیت سے لیتے ہیں, اگرچہ آپ انہیں استعمال نہ بھی کر رہے ہوں, ان کے اوپر زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. مگر دوسری رائے, 7.5 تولہ سے اوپر چلا گیا سونا, تو obviously پھر علماء کرام یہی آپ سے کہیں گے کہ آپ صاحب نصاب ہیں, اب اپنے مال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں. کرائے کے بارے میں پوچھا ہے کہ کرایہ جو آتا ہے, تو وہ بھی بات ہے کہ اس کے اخراجات اور عام جتنے بھی ہیں سب خرچے نکالنے کے بعد اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ بچ جاتا ہے, اس پہ زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح سے لوگوں نے اگر اپنا پلاٹ خریدے میں, اگر تو وہ پلاٹ بزنس کی نیت سے خریدے کہ پراپرٹی کا انویسٹمنٹ کے لیے کہ بڑھ جائے گا ویلیو تو بیچ دیں گے, پھر اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ اس کو ہم بنائیں گے, اس میں رہیں گے, یا یہ اس میں میرا بیٹا رہے گا, یا اس میں میری بیٹی رہے گی, پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. میرا ایک اور سوال دماغ میں آیا ہے پلاٹ کی وجہ سے. والدین نے ہمیں مطلب جائیداد دی ہوئی ہے, تو اس کا قبضہ ہمارے ابھی پاس نہیں ہے, اسٹل انڈر امپورٹنس نہیں ہے, اس کا کیا خیال ہے؟ حالانکہ ہمارا ان پر کوئی ایسا مطلب ایکٹیو وہ رول نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک ان کے نام ہے اور لوگ جو رہ رہے ہیں وہ فری رہ رہے ہیں, سارا کچھ, کوئی مالی امداد نہیں آ رہی, کچھ نہیں آ رہی. تو اس کے بارے میں دو اس belong to us. ہاں, اس میں دیکھیں اگر وہ رہائش کی, جب تک وہ رہائش کے لیے ہے نا, جیسے میرا ایک گھر فرض کریں انگلینڈ میں ہو, ایک امریکہ میں ہو, ایک پاکستان میں ہو, اور میری نیت یہ ہے کہ یہ میرے رہائشی گھر ہیں, جب میں پاکستان میں جاؤں تو مجھے وہاں رہنا ہے, انگلینڈ جاؤں تو مجھے اس گھر میں رہنا ہے, امریکہ جاؤں تو اس گھر میں رہنا ہے, تو یہ زکوٰۃ کی مد میں نہیں آئیں گے. اگر میں نے یہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے لیے ہیں, یا اس پہ میں اتنا رینٹ لے رہی ہوں کہ اس رینٹ میں سے
मेंटेनेंस निकालने के बाद इतनी सेविंग्स हो जाती हैं तो फिर उसमें से आप ज़कात देंगे, वरना जो भी रिहायशी घर है चाहे आपके कब्जे में है या नहीं, अगर आपका उसमें इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो फिर उस पर कोई ज़कात नहीं बनेगी। अगर उससे इतनी अच्छी आमदनी होना शुरू हो जाए, उस सूरत में, आमदनी की सूरत में, यानी एक तो था कि आपने वो रह रहे हैं, किराया नहीं दे रहे या बस इतना दे रहे हैं कि उससे बिल पे हो रहे हैं, फिर तो कोई ज़कात नहीं बनती। लेकिन अगर आपका अपना घर है, घर तो आपका रिहाइश की नीयत से है, घर पे तो कोई इशू नहीं है, उस पे कोई ज़कात नहीं है। लेकिन अब आपके टेनेंट आपको इतना रेंट दे रहे हैं कि खर्चे निकालने के बावजूद माशाल्लाह आपको सेविंग और बचत हो रही है, तो उस सूरत में आप उस बचत की अमाउंट में से ज़कात अदा करेंगे। नहीं, ये मैंने वालिदैन की तरफ से जो गिफ्ट मिला था उसकी बात की। हाँ, तो यानी कि फिर है तो आपके लिए ही ना। आपका उसके बारे में आपका पर्पस क्या है? आप उसे एसेट समझते हैं, आप ये समझते हैं कि ये जब हमें जरूरत होगी हम बेच लेंगे, या आप समझते हैं कि इस घर में हम रहेंगे। अगर तो आपकी रहने की नीयत है, चाहे आर्जी चाहे परमानेंट, तब तो आपको उस पर ज़कात नहीं देनी। लेकिन अगर आपने सोचा है कि ये जो पेरेंट्स की तरफ से हमें मिला है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हम इन्वेस्ट करेंगे, लेटर ऑन हम इसको बेच लेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी तो इसको फरोख्त कर देंगे, उस सूरत में उस पे ज़कात होगी। अच्छा, निसाब से एक सवाल ये भी है, निसाब से कम पे ज़कात। देखिए, ज़कात की फर्जियत होती है 7.5 तोला सोना या उसकी कीमत के बराबर चांदी, या फिर जो ज़रई ज़मीन थी जिससे ज़ाहिर है कि नफ़ा हासिल हो रहा था, या जो भेड़ें और ऊँटों का निसाब था। अगर हमारे पास उतना निसाब नहीं है, फिर हम सदका कर सकते हैं नॉर्मली, जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। ज़कात की फर्जियत उस सूरत में नहीं होगी जब आपके पास निसाब से कम माल हो।